سانو اللہ وہ چاہیے جڑا ساڈے نال پیار بھی کرے، وہ ساڈی سنے، اپنی سنائے تے ساڈی سنے، سانو تے وہ اللہ چاہیے۔ انہوں نے سمیع اور بصیر بھی کڈیا اور محبت بھی غیب کی تھی۔ اللہ اکبر، ہو انہاں بدبختانو کی پتہ ہے ہو یار، قیامت والے دن ایک حدیث میں تمہیں سنا دیا، اور اے ذرا اس واسطے بھی کہ اللہ دے بارے ذرا دیتے توجہ دیو یار، اللہ تعالیٰ دے بارے مطالعہ وسیع کرو۔ ایک حدیث یہ نجوہ ہے، وہ دا مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جڑے اپنے مومن بندے نے انہاں دا حساب کیویں لے گا، انہاں دا حساب کیویں لے گا۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے جڑے مشرک بے ایمان کافر نے انہاں دا کی حساب ہے؟ بڑا سخت حساب ہے۔ تے گواہ قائم نے فیصلہ ہوئے گا، اعلان کرنگے وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ ان کا نتیجہ اور رزلٹ جب سامنے آئے گا تو اس طرح پہ آئے گا۔ تو مومن بندیاں دا اللہ نے حساب کیویں لینا ہے یار؟ ہوئے ہوئے ہوئے، بڑا پیارا انداز ہے یار۔ فرمایا جی جب مومن بندہ آئے گا اس رب دے سامنے سارے نے لنگنا ہے، سب نے اللہ دے سامنے لنگنا ہے حساب دی جگہ لے۔ اللہ تعالیٰ انہوں ایک پردے چ چھپا لین گے، ہاں مخلوق نو کوئی پتہ نہیں۔ او دے نال بڑی پیار دے انداز نال جنہوں سرگوشی نجوہ وہ کیے، اللہ تعالیٰ بندے نو پوچھن گے اور میرے بندیا تو اے گناہ کیتا سی؟ مجرم نو جے پوچھو نا بڑا ڈانٹ کے تو پھر انکار ہی کر دے بیچارہ، انہیں اور کی کرنا ہے۔ تے جو انہوں پیار نال پوچھو تے انہوں ہی پتہ ہوندہ ہے بے میں کیتا دے ہے جے من جانگا تے کچھ نہیں ہون لگا، خیر ہے کچھ چنگا ہی کام ہوئے گا۔ اچھا مومن بندے کو وہ ساڑھے ارگے جڑے مسکین ہیں وہ یار وہ بندے تو ہے گناہ کیتا سی؟ مومن آکھے گا ہاں یا اللہ ہو گیا ہے سی میرے کو۔ اچھا اے بھی کیتا سی؟ یا اللہ اے بھی ہو گیا، اے بھی کیتا سی؟ یا اللہ اے بھی ہو گیا سی۔ وہ اللہ تعالیٰ نا واہ سارے گناہ جڑے نا انہوں گنوان گے تے اللہ نو تے پتہ بھی ہے دے اندر کی پہیاں بن دیاں نے۔ وہ جیوں جیوں سوال زیادہ تے بندہ آکھے گا اللہ بھئی ہون نہیں بچ دے بھائی، اللہ اکبر۔ تے اللہ نو تے پتہ ہے نا، تے اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں نو ان آزمائشاں چ بھی نہیں پاتا، اس عذاب چ بھی نہیں پاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اوہ بندیا یہ بھی ٹھیک ہے کہ تو اے گناہ کیتے تے دنیا چ میں کسے نو اکھوں اکھ تے کنوں کن خبر بھی نہیں ہون دیتی، پردے پائی رکھے نے۔ آکھے گا یا اللہ یہ بھی ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ اور سوچو ساڑھے کنے گناہ نے انگنت جنہ دے اللہ نے کی پائے ہے؟ پردہ پائے۔ آخر اللہ تعالیٰ فرمان گیا اچھا بندے گل لے وے کہ جے دنیا چ میں تیرا پردہ چاک نہیں کیتا نا تے آج دنیا دے سامنے میں تینوں ذلیل کردہ چنگا نہیں لگدا، جا میں تینوں معاف کیتا دے جا پھڑ ٹکٹ دے جا جنت چ۔ کتابیں بہت ہیں، بڑے علماء نے بڑی کتابیں لکھی ہیں، لیکن یہ شرف صرف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس صحیح کا شرف ہے۔ میں اپنے اس درس میں جتنی باتیں زیادہ سے زیادہ جن کا تعلق ہے ہماری تربیت سے ہے، اصلاح سے ہے، رہنمائی سے ہے، میں وہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن پھر بھی یہ کتاب ہے آخر، اور یہ بڑی معرکۃ الآراء کتاب ہے، حقیقی، یعنی یوں سمجھو کہ اگر کسی میدان کے اندر دنیا کی بدترین فوجیں
بدترین عقائد، بدترین نظریات اور نیتوں کے ساتھ جو ہے وہ ان گن تعداد میں اگر کھڑی ہوں اور ان کے سامنے ایک مرد مجاہد کھڑا ہو کہ ان سب کا مقابلہ کرے اکیلا، تو اس کتاب کی پوزیشن جو ہے نا وہ یہ ہے۔ یہ کتاب صرف صحیح احادیث کے مجموعے کا نام نہیں ہے۔ اس کتاب کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جتنی بھی بدعات اور شرکیات اور خرافات، انحرافات، اسلام دشمنی، دین دشمنی کے جتنے بھی اس وقت کے گروہ تھے، ان سب کا جو ہے اس کتاب کے اندر ان کا توڑ جو ہے وہ موجود ہے، اور ان کا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے ہی اپنے اللہ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ، بڑے تدبر اور بڑی ذہانت اور دقت کے ساتھ ان کا جو ہے وہ جواب دیا۔ تو یہ کتاب اس لحاظ سے یہ بس اکیلی جہادی کتاب ہے جو اپنے میدان میں جو ہے وہ کھڑی ہے۔ باقی کتابیں ہیں لیکن وہ ایک مخصوص حالات کے تحت ان کا تعلق ہے۔ تو میں ذرا تھوڑا سا تمہید کے طور پہ اس کو بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ بات اگر لمبی ہو جائے تو آپ نے جو ہے وہ بیدار نہیں ہونا، آرام نال بیٹھ کے تو سن دے جاؤ۔ دوسری بات میں کہ ابتدا میں ہی معذرت کر دوں، دیکھو بھائی میں جب بھی کوئی تقریر، واعظ، خطاب، تو اس میں جو ہے نا وہ آٹومیٹیکلی طور پہ وہ میرا کبھی اردو سے پنجابی اور کبھی پنجابی سے اردو میں جو ہے نا وہ خود بخود ایک بٹن ہے جو چینج ہوتا رہتا ہے، جس میں میرا اختیار نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ نے جو ہے نا اس کو ذرا محسوس نہیں کرنا، لیکن بہرحال فائدہ تو آپ کو ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو چلیے میں آپ کو ایک جھلک جو ہے نا وہ دینا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ بھی مجاہد ہیں۔ جس جہاد محاذ پہ کھڑے ہو کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جن لوگوں کے خلاف جو ہے وہ جہاد کیا، آپ بھی اسی محاذ کے مجاہد ہیں۔ آپ کو اپنے دشمن کا، طرح طرح کی دشمنیوں کا جتنا ادراک ہوگا، اتنا ہی آپ بہتر طریقے سے آپ کیا کر سکیں گے، اپنا کردار ادا کر سکیں گے۔ تو میں ذرا آپ کو جو سامنے میدان میں جو دشمن ہیں، جو شکلیں ہیں، ان کا وار کیا ہے، اور ان کا جو دین پہ، اسلام پہ، اللہ کے بارے میں، محمد الرسول اللہ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، سنت رسول کے بارے میں، ایمان کے بارے میں ان کے جو وار ہیں، ان کے کہاں کہاں پہ حساس پوائنٹ پہ انہوں نے جو اس کو ٹارگٹ کر کے جو ہے نا جو میزائل مارے ہوئے ہیں نا، یہ میں نے آپ کو بتاؤں گا، تو تب جا کے آپ بھی کسی جہادی پوزیشن میں جو ہے نا وہ کوئی کردار ادا کر سکیں گے۔ تو یہ بڑا ضروری ہے، میں سمجھتا ہوں اس کو۔ اچھا چلیے، سب سے پہلے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ اور ان کی رسالت پہ جو اٹیک کرنے والا ہے وہ کون ہے؟ وہ ایک یہودی ہے، عبداللہ ابن سبا اس کا نام ہے۔ یہ یہودی قوم بنو آدم میں بدترین قوم ہے علی الاطلاق، اتنی بے حیا قوم ہے۔ اس کی تاریخ اگر پڑھیں تو ان کے اندر نہ اللہ کا کوئی حیا ہوتا ہے، نہ نبی کا ہوتا ہے، نہ رسالت کا ہوتا ہے، اور نہ جو کتابیں اتاری گئی ہیں نہ اس کے بارے میں ان کے اندر کوئی حیا ہوتا ہے۔ اتنے بے حیا کہ اب وہ کہہ دیں، موسیٰ کو کہہ دیں علیہ السلام، اذهب انت وربك فقاتلا انہا ہنا قاعدون، موسیٰ جا تو تیرا رب لڑو جا کے، ایسی آتے بڑھن سارے کو نہیں لڑیا جاتا۔ بتائیے کہ اس سے بڑی کوئی بے حیائی ہو سکتی؟ یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ وہ نبی کو کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! ان کی شکلیں اللہ نے ایسے نہیں یہ باندروں کی اور خنازیر کی جو ہے نا وہ بنا دی تھی۔ بڑی مکار قوم ہے۔ ہر نبی کے ساتھ ان کی جو دشمنی ہے، ہر نبوت کے بارے میں جو ان کی دشمنی اور سازشیں اور تحریفات ہیں، یہ سر فہرست ہوتے ہیں۔
ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں سب سے پہلے جو کفار جو مکہ تھے وہ تھے بچارے یہی کہ جی ہم چودھری ہیں تو پھر جی نبی آਉਂਦਾ تو ساڑھے چوں آਉਂਦਾ ایک غریبڑا جہا یتیم جہا بناتا ہے وہ انہوں دی عقل اینی کی سی ادو کہ کچھ نہیں سی انہوں کو لیکن مکاری کے ساتھ جو وار کیا گیا وہ کیا ہوا کہ سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ دشمن کے وار سمجھیں ایک ہی اس نے کلمہ بولا اللہ کو بھی نبی کو بھی نبی کی رسالت کو بھی اور جبرائیل کو بھی ان چاروں کو اس نے جو ہے نا وہ یوں سمجھو کہ ان پہ اٹیک جو ہے نا وہ کر دی کیا کہ وہ جی وہ نبوت تو اللہ نے بھیجی تھی کس کے لیے علی کے لیے اور جبرائیل جو ہے وہ محمد کو دے کے چلا گیا غلط اینی کہ لیکن اس کے اندر ہے کیا نبی کو بھی بدنام کیا جبرائیل کو بھی بے ایمان بنایا اور اللہ کو بھی جو ہے وہ گستاخی کی یہ حد کہ جبرائیل محمد کو دے کے چلا گیا لیکن گیا کہاں جہاں گیا اللہ کو یہ جرت ہی نہیں ہوئی کہ وہ جبرائیل سے پوچھے ہوئے جبرائیل تینوں میں کہہ لیا سی علی کو تے تو محمد نو نبوت دے کے آگے یعنی سارا چیز آگے خاموشی ہے یعنی اللہ کو بھی بس کر دیا نبی اس کو کہتے ہیں اصل جو تکنیکی فنی بنیادوں پہ جو لوگ وار کرتے ہیں نا کسی نظریات پہ یا نبوات پہ یا عقائد پہ تو بڑی پلاننگ کے ساتھ جو ہے نا وہ کرتے ہیں یہ سمجھ آگئی بات اس کے بعد میں نے ذرا اختصار سے میں چل رہا ہوں آگے اس کے بعد یہ نظریات اٹھے ہاں جی کہ اللہ جو ہے وہ اس کی کیا تعریف ہے اور یہ اللہ کی کوئی صفت نہیں ہے اور کوئی نام نہیں ہے یہ جو اللہ کی صفات کا انکار ہے یا تعویل ہے یہ سب کچھ کس لیے ہے کہ اللہ کو ایک مبہم سا ایک تصور بنا دو کہ جس کا بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ ہاں وہ اللہ ہے بس وہ کیسا ہے کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا کیا قدرتیں ہیں اس کی کیا طاقتیں ہیں اس کی وہ ساری جتنی اسماء و صفات ہیں ان کی جو ہے نا وہ نفی کر کے یا جو جس کچھ کی نفی کر دی کچھ کی جو ہے نا وہ تعویل کر کے تو اللہ کی ذات کو بھی کیا کر دیا ہے لوگوں نے مبہم کر دی یہ اسماء و صفات کے اندر جو تعطیل اور تعویل کے جو مسائل ہیں علمی نہیں ہیں میرے بھائی میں یہ آپ کو بات کلیئر کر رہا ہوں مت سمجھیں کہ یہ مسائل علمی مسائل علمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی اشکال پیدا ہوا ہے تو اس کے پیچھے کوئی دلیل ہے وہ دلیل میں احتمال کی بنیاد پہ جو ہے نا وہ ایک اشکال بن گیا اور پھر وہ کسی نے اس چیز کو مذہب بنا لیا کسی نے اس کو بنا لیا کوئی دلیل نہیں ہے اس کے پیچھے ما سوا جو ہے وہ بدنیتی کے اور یہی کچھ یہ یہودیوں نے کس کے ساتھ کیا ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ یہودی سند ہے باقاعدہ یہ لبید ابن العاصم آپ نے سنا جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کر کے مارنے کی بھی کوشش کی گئی جب وہ نہیں وہ جو بچانے والا ہے وہ اس نے نہیں مرنے دیا تو پھر کیا ہے پھر اب جو ہے نا وہ دین پہ اٹیک ہو رہا تو اب یہ لبید ابن العاصم ہے اس کے بعد اس کا آگے طالوت ہے طالوت کے بعد جو ہے وہ بیان ابن سمعان ہیں بیان ابن سمعان کے بعد انہی نظریات کا حامل جو ہے وہ جعد ابن درہم ہیں جعد ابن درہم کے بعد جو ہے وہ جہم ابن صفوان ہے اب ساتھ ہی یہ عبداللہ بن سبا نے کیا کیا کہ ایک جذباتی مسئلہ اور بھی اٹیچ کر دیا وہ جی یہ نبوت جو ہے وہ تو آل بیت کے لیے تھی علی کے لیے تھی بس علی کو پھر وہ ساتھ جو ہے نا وہ اللہ کے مقابلہ میں علی جو ہے نا وہ کرا دیا اور علی کو ہی اللہ پھر بعد میں یہ نظریہ کہ علی ہی اصل میں اللہ ہے لیکن ماننے والے بدبخت مانتے بھی رہے اللہ اکبر بڑے تھے جن وہ خود علی رضی اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہوں نے قتل بھی کیا اور ان کو جلایا بھی
دیکھو یہ چل کیا رہا ہے، اللہ کو بھی، نبی کو بھی، قرآن کو بھی، سب کو جو ہے نا انہوں نے سمیٹ دیا۔ اچھا اب اس کے بعد یہ جذباتی ایشو ہے، وہ جی آل بیت کے ساتھ بڑی انصافی ہوئی ہے، وہ اس مد میں ابو بکر کو، عثمان کو، عمر کو، ان سب کو جو ہے نا وہ ٹھکانے لگا دیا گیا۔ جو دین کی معرفت کے، دین کی سند میں جو بنیاد، جو مرکزی لوگ ہیں، سب کو جو ہے نا اس طرح آج تک جو ہے نا وہ چل رہا ہے۔ تو اس کے بعد بھائی یہ آگے فرقے بنتے گئے۔ ایک تو وہ علی کی الوہیت کی بنیاد پہ شیعیت جو ہے نا اس نے الگ سے اپنی راہ لے لی، اور جس نے وہ راہ نہیں لی اس نے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں جو تعویل اور تحریف اور تعطیل ہے اس کی راہ جو ہے نا وہ لے لی۔ وہ آگے پھر جا کے یہ اشعری اور ماتریدی یہاں تک جو ہے نا وہ نوبت چلی، اور آج تک وہ بھی ایک سسٹم چلا آ رہا ہے۔ تو بھائی یہ بنیادی طور پہ یہ نظریات کہاں سے آئے؟ یہ یہود سے نظریات آئے۔ قرآن کے بارے میں یہ مسئلہ کہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے، اگر یہ کلام ہے تو اللہ کی یہ کلام نفسی ہے یا کلام لفظی ہے؟ وہ کیڑی دلیل ہے؟ وہ کتاب و سنت جدے تو یہ شبہ پیدا ہوا ہے، لیکن نہیں، وہ ایک ہدف ہے پیچھے، پوری پلاننگ ہے کہ قرآن کو بھی جو ہے نا وہ کیا کرنا ہے۔ اب سیدھا سیدھا انکار کریں کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے تو یہ تو بات ہی نہیں بنتی۔ ماننا بھی ہے لیکن ایک شکل میں ماننا ہے کہ اس شکل میں ماننے کے بعد وہ نہ ماننا اور ماننا برابر ہو جائے۔ یہ سارا فتنہ اسی یہ خلق قرآن کا، اور خود یہ جو لبید ابن العاصم وغیرہ ہیں یہ سارے خلق تورات کے یہ قائل تھے۔ یہ قرآن کی مخلوق کا جو نظریہ ہے وہ سارا وہ یہودیت سے آیا ہوا ہے۔ اور یہ بھی آپ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جتنے یہودی تھے یہ اپنے وقت کے یہ منطق اور فلسفے کے بڑے ماہر لوگ تھے۔ منطق اور فلسفہ ان کا جو ہے نا اپنا ترتیب دیا ہوا یہ دین ہے ان کا۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ ایمان کو لے لو۔ اچھا جی ایمان کیا ہے؟ وہ جی عمل کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایمان تو اللہ کے بارے میں ایک علم کی بات ہے کہ وہ ہے یا نہیں ہے، بس بات ہے، اور وہ بھی کیسا ہے؟ وہ بھی ویسا ہے کہ جیسا ہم کہیں کہ وہ ایسا ہے، بس صفتیں جو کوئی نہیں ہے اس کی۔ اللہ کو بھی ایمان سے جو ہے نا وہ عمل کو نکال کے باہر جو ہے نا وہ پھینکا، اور اس کی تائید میں کوئی چھوٹی موٹی کوئی مل گئی کوئی حدیث تو وہ جی پورا موقف جو ہے نا وہ بن گیا، اور یہ موقف آج تک جو ہے نا وہ چلا آ رہا ہے۔ اگر جو ہے وہ ایمان سے عمل کو ہی نکال دیا جائے تو بھائی شریعت بچی کیا؟ ایمان باللہ میں آپ نے قرآن کو نکال دیا، عمل کو نکال دیا، اللہ کے ساتھ ایمان میں اللہ کے اسماء و صفات کو نکال دیا، تو پیچھے بچا کیا ہے بھائی؟ کچھ بھی نہیں بچا۔ اس کے بعد بھائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے مقابلہ میں مزید لوگوں کو کھڑا کرنا جس میں تقلید شخصی کا جو معاملہ ہے یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، یہ بڑا سیریس کیس ہے، جس کو معمولی جو ہے نا وہ آپ مت سمجھیں، سمجھ آگئی نا بات کی۔ اس کے علاوہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یعنی قرآن کے بارے میں دو اشکال کہ جس سے قرآن کی حجیت جو ہے وہ کیا ہو جائے؟ بالکل زخمی ہو جائے۔ انکار نہیں کرنا اس کا، ماننا ہے قرآن ہے، لیکن ایسی شکل میں ماننا ہے کہ وہ ہویا نہ ہویا ایک برابر۔ پہلے یہ کہ یہ کلام کس کی ہے؟ اور جی یہ اللہ کی کلام نہیں ہے، کلام ہے، قرآن ہے، یہ کلام ہے، لیکن اللہ کی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کلام لفظی کرتا کتھے کہاں پہ میزائل ان لوگوں نے جو ہے نا وہ مارا ہے؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے یہ بات؟ آپ ہمیں اس کو جو ہے نا وہ ایک علمی مسئلہ سمجھ کے جو ہے نا وہ بس اس کا حل کرتے رہتے۔ اللہ اکبر۔ اگلا مسئلہ قرآن کے بارے میں، یہ دو نظریے کھڑے کہ قرآن کیا ہے؟ یہ مخلوق ہے، قرآن مخلوق ہے۔
مطلب یہ ہے کہ آج کہیں گے اور منوائیں گے کہ یہ مخلوق ہے، کل کہیں گے وہ مخلوق ہے، جو مخلوق ہے اس نے مر جانا ہے، جیسے بندے مر جاندے ہیں، قرآن بھی فوت ہو گیا۔ یہ اب سمجھ رہے ہیں کہ یہ بات کہاں تک پہنچائی ان لوگوں نے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے نہیں اتنی ماریں کھائیں اور اس مسئلے پہ اتنا جبر کیا گیا، 3 حکومتیں جو ہیں انہوں نے علماء پہ جبر کر کے یہ نظریہ منواتے رہے۔ اور یہ قرآن کے مخلوق ہونے کا نظریہ کون کون ہے؟ جہمیوں کا مسئلہ ہے، معتزلیوں کا مسئلہ ہے، اور اس وقت کے حنفیوں کا مسئلہ ہے۔ یہ حنفیت بھی ایک بڑی عجیب و غریب جو ہے نا یہ مذہب ہے عقیدے کے لحاظ سے۔ اللہ اکبر۔ اب قرآن کے بارے میں سازش آپ کو سمجھ میں آئی؟ تکنیک فنی بالکل ہے کہ ایک طرف یہ کہ یہ کلام کسی وہ مشکوک کر دیا، دوسری طرف یہ کہ یہ مخلوق ہے، جیسے عام مخلوق نے مرنا ہے، قرآن نے بھی مر جانا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ ایک خلیفہ تھا نا مامون، بڑا اس کا جو ہے نا وہ پرچاری تھا، تو ایک دن اس کا یہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ قصہ بیان کیا۔ ایک دن اس کے مراسی جو ہوتے ہیں نا، جو بادشاہوں کو ذرا دل لگانے والے چٹکلا باز، ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے، اس نے جو ہے نا وہ مامون سے کہا، خلیفہ سے، کہ بادشاہ سلامت ایک گل تو دسو جی، جدوں قرآن مر جائے گا، یہ ان دنوں میں یہ فتنہ خلق عروج پہ تھا، مراسی نے کیا کہا اس کو، خلیفے کو، کہ بادشاہ سلامت جدوں قرآن مر جائے گا تو پھر لوگ ترابیاں کا دے نال پڑھن گے۔ ہے تھے مراسی، یہ مراسی بڑی گہری قوم ہوتی ہے، بڑی اس نے چوٹ لگائی خلیفے کو، لیکن خلیفے نو مت آئی کوئی نہیں۔ تو بہرحال قرآن کو ختم کرنے کے لیے یہودیت کی یہ 2 چالیں تھیں ان کی، ایک یہ کہ اللہ مشکوک کرو گے کلام کی دیے، شک پاتا، پھر یہ شک پاتا کہ انہیں زندہ بھی رہنا ہے کہ مر جانا ہے انہیں۔ لو یہ دونوں نظریات آج تک دنیا اس پہ جو ہے نا وہ پیٹ رہی ہے اور اس کو اپنائے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور وہ اینا کم کر کے کر بہ گئے، لیکن قرآن کی حجیت کا انہوں نے جو ہے نا اس کو تباہ کر دیا یا نہیں کر دیا۔ حدیث کے بارے میں محدثین کرام رحمۃ اللہ علیہم انہوں نے جو سسٹم اور نظام بنایا وہ تھا جو نظام خود اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ حدیث رسول کا جتنا بھی یہ صحیح حدیث کیا ہوتی ہے، اس کے بعد جو دوسری انواع ہیں، یہ ساری کی ساری جو ہے نا یہ کہاں سے یہ نظام کی بنیادیں کہاں سے ماخوذ ہیں؟ ساری کی ساری کتاب و سنت سے ماخوذ ہے۔ کہ صحیح حدیث کے لیے راوی میں کیا شرط ہے؟ عادل کی شرط ہے، وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا، کہ وہ سکہ ہو، عادل ہو، ضابط ہو۔ یہ سارے قوانین کہاں سے ماخوذ ہیں؟ یہ قرآن سے ماخوذ ہیں۔ یہ محدثین کی اپنی وضع کردہ کوئی ترتیب نہیں ہے۔ محدثین ہر معاملے میں کس کے ساتھ چلتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول نے کیا نظام دیا ہے کسی بھی حدیث کو یا بات کو یا خبر کو سچ ماننے کے لیے، سچ جاننے کے لیے، قرآن نے اور حدیث نے معیار دیا ہے کہ وہ مخبر جو ہے نا اس کو دیکھو کہ اس کے اندر کیا یہ صفات موجود ہیں۔ بڑا بنیادی پوائنٹ ہے جس پہ آپ تقابل کر کے جو ہے محدثین کی فراست کو سمجھ سکتے ہیں۔ کسی بھی مخبر کی خبر کو صحیح اور سچ جاننے کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے کیا معیار دیا کہ وہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ 100 بندے اکٹھے ہونے چاہیے، 500 ہوئے، انے ہون لا یحصی عددہم۔ میاں یہ سب سے بڑی لغویات میں سے ایک جو ہے نا یہ لغو بات ہے۔ مخبر کی خبر کی صدق اور سچائی کا دار و مدار ہے کہ یہ وہ خود سچا ہے یا
اگر اس کے اندر وہ عدالت اور ضبط اور سب کچھ وہ ہے تو پھر اس کی خبر ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو فتبینوا. تعداد روات کو، تعداد مخبر کو شریعت نے جو ہے خبر کے صدق اور سچائی کا معیار صفات مخبر کو بنایا، تعداد مخبر کو نہیں بنایا. دیکھو یہ دونوں فکر ہیں، نظریے ہیں. ایک شرعی نظریہ ہے جس کے حامل جو ہے وہ کون ہے؟ محدثین ہیں. جیسے بخاری کے اندر ساری روایتیں اسی معیار کی بنیاد پہ جو ہے نا وہ اتری ہوئی ہیں. اس کے مقابلے میں جو دوسرا نظریہ ہے کسی بھی خبر، روایت، حدیث کے صدق اور صحت کی پہچان کا، اس کی بنیاد جو ہے نا وہ صفات پہ نہیں ہے، اس کی بنیاد کس پہ ہے؟ تعداد پہ ہے. یہ تقابل بہت ضروری ہے. یہ پڑھیں، تقابل کے ساتھ پڑھیں. یہ نظریہ بمقابلہ نظریہ ایجاد کیا گیا ہے. صفات کی بنیاد پہ تو آپ خبر کے اور روایت کے صدق اور صحت تک پہنچ سکتے ہیں، آج بھی پہنچ سکتے ہیں. تعداد کی بنیاد پہ نہیں. پھر چلو یہ ان کا نظریہ ہے جو منطق اور فلسفے سے آیا ہوا ہے. یہ اسلامی نظریہ نہیں ہے. معذرت کے ساتھ یہ تواتر کے لفظ کے ساتھ جو مشائخ چمٹے ہوئے ہیں نا، ان کو ذرا تھوڑا سا گہرائی میں جانا چاہیے. یہ اسلامی نظریہ نہیں ہے. اللہ نے کہیں نہیں کہا ان آدمی ہو جان جنہ دا جھوٹ تے محال ہونا، عقل جڑا محال سمجھے بس وہ یقین ہو گیا، وہ متواتر ہو گیا. اب جنہوں نے یہ تعریفیں بنائی، جنہوں نے یہ نظریہ دیا، آج تک وہ کتنے ہونے چاہیے کوئی ان کا اتفاق نہیں ہے. کسی نے یہ کہا، کسی نے یہ کہا، کسی نے وہ کہا. جو زیادہ عقل سے کام لینے والے لوگ تھے انہوں نے یہی کہا کہ یار سچی گل پوچھ دیو، جتنا مرضی تعداد ودا لو، عقل انہاں دا جھوٹ سے متفق ہونا محال نہیں سمجھ دی، جائز سمجھ دی. اساں بڑا سوچے امام راضی، غزالی، یہ وہ سب ہے. جو مختصر بات یہ ہے کہ میاں حدیث رسول پہ، اس کی حجیت پہ، اس کی شارگ پہ جو انہوں نے جو زخم لگایا، وہ کس نظریے کے ساتھ؟ جی یہ متواتر نہیں ہے، یہ خبر واحد ہیں ساری. خبر واحد ظنی ہوتی ہے، یہ یقینی نہیں ہے. عقیدہ یقینی سے ثابت ہوتا ہے، یہ ساری ظنی ہیں، یہ ساری خبر واحد ہیں. یہ نظریہ تھا ان کا. اب دیکھو آپ ان نظریات کو سوچو کہ کتنی انہوں نے تدبر اور عقل مندی، جو ان کی شیطانی عقل ہے اس کی بنیاد پہ انہوں نے کیسے کہ آج تک امت اسی میں الجھی ہوئی، بٹی ہوئی ہے. کوئی یہ کہتا ہے، کوئی وہ کہتا ہے، کوئی یہ کہتا ہے، کوئی وہ کہتا ہے. وہی فتنے. یہ ساری ہسٹری میں آپ کو اس لیے جو ہے نا وہ بتا رہا ہوں بڑے اختصار کے ساتھ، ٹائم نہیں ہے، باقی بحثیں بھی ہیں کہ بھائی آپ طالب علم ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے ائمہ حدیث، وہ اس ساری شیطنت سے آگاہ تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں اخبار احاد کی بنیاد پہ جو ہے نا وہ باب قائم کیا یا نہیں کیا؟ کیا ثابت کیا انہوں نے اس میں؟ اس سارے سسٹم پہ انہوں نے رد جو ہے نا وہ کیا ہوگا. ہم نے آگے بات کی. تو چلو یہ تو ایک میں نے آپ کو نقشہ اس لیے دے دیا کہ ان سارے پہلوؤں پہ، یہ سارے فتنوں پہ یہ کتاب جو ہے صحیح بخاری جو آپ کے سامنے ہے، یہ اکیلی ہر کتاب، سنن نبی داؤد نہیں، جامع ترمذی نے سب جتنے بھی شیطانی جہاں جہاں محاد ہیں وہ سب کو انہوں نے کور نہیں کیا ہوا. کسی کتاب اور نے نہیں کیا جتنا مضبوط دلیلوں کے ساتھ امام بخاری نے صحیح بخاری میں جو ہے نا وہ کیا. اب سب سے پہلے جو ہے نا اب کتاب الایمان پڑھتے ہیں. کتاب الایمان میں ایک ہی مسئلہ ہے یار، اللہ جو خطرناک ترین، کہ عمل کا تعلق جو ہے وہ ایمان کے، عمل ایمان کی حقیقت میں شامل نہیں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان میں کوئی 43-44 ابواب ہیں، مختلف شکلوں میں، مختلف انداز میں وہ بیان کر کے یہی ثابت کیا ہے کہ ایمان کیا ہے.
قول و عمل و یزید و ینقص۔ پوری کتاب الایمان میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صرف اس ایک پوائنٹ پہ، کیونکہ یہاں پہ اگر جو ہے وہ سلفیت، اہل حدیثیت اور مسلمان ہار جائیں تو ایمان کے پلے رہا گیا۔ پھر ایمان بھائی ہاں یار ایک اللہ ہے جس کو اللہ کہہ رہا میں بھی ماننا یار اللہ ہے، میں کہنا نہیں مانتا، میں کو کافر تو نہیں ہے، وہ نماز سے پڑھ، وہ جی وہ کہڑا کوئی ایمان دا حصہ ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اصل میں ہدف کیا ہے اس کے پیچھے، کہ بندے کو کس طرح، جس طرح یہ خود جو ہے رجیم ہیں، یہ ان کا یہی مقصد ہے کہ بندوں کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دو کہ یہ اللہ کو مان کے بھی جنت میں نہ جا سکیں۔ اور یہاں میں آپ کو ایک بات کی تنبیہ جو ہے وہ کر دوں، شاید آپ نے کبھی سوچا نہ ہو۔ دیکھو شیطان جو ہے نا، شیطان نے ایمان باللہ کے بارے میں 2 درجے اختیار کیے ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ یہ کرتا ہے کہ کوشش کرتا ہے کہ اللہ کو کوئی مانے ہی نہیں مانے کافر ہو گیا نا۔ اس کے بعد شیطان کا اگلا مرحلہ یہ ہے، جو اللہ کو ماننے والے ہیں ان کے لیے، میاں اپنے ایمان کی جو ہے نا وہ ذرا فکر کرو، بتا میں رہا ہوں لیکن آئندہ اس کی فکر کرو۔ شیطان جو ہے وہ یہ کہتا ہے ہاں تو اللہ نو ماننے، ہاں جی اللہ ہے، اندھے چل ٹھیک ہے، تو ویکھے اللہ نو کوئی نہیں ویکھے، اندھے چل پھر تو اس طرح دا من جس طرح دا میں آکھاں کہ اللہ انج دا ہے۔ کو سمجھ آ رہی گا؟ بڑا قدیم جو ہے یہ شر اور فتنہ ہے۔ او بھائی اللہ کیسا ہے ہمارا، اللہ نو مان دیو، وہ کیسا ہے، وہ ویسا ہے جیسے وہ کہے کہ میں ایسا ہوں۔ آئی کو سمجھ گیا؟ اللہ کو کیسا ماننا ہے، اللہ کو ماننا ہے ویسا ماننا ہے، اور کیسا ماننا ہے جیسے شیطان کہتا ہے ایسا ہے، یا اللہ خود کہے کہ میں ایسا ہوں، تب جا کے ایمان درست بنے گا۔ عیسائی جو ہے اور یہودی ہو اللہ کو نہیں مانتے تھے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ۔ اللہ ایسے اللہ ہے اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ۔ مشرک اللہ کو مانتے یا نہیں مانتے؟ وہ مانتا ہے لیکن ویسا نہیں مانتا جیسا وہ ہے۔ اللہ ہندو اللہ کو اور ساری دنیا اللہ کو مان دی ہے۔ کافروں کی جتنی بھی مشرکین کی جنسیں ہیں ساری اکٹھی کر لو، سارے اللہ کو مان دیں، لیکن رولا ہے کہ وہ اونجدہ نہیں ماندے جنجدہ وہ مالک ہے۔ ابو جہل اللہ نو مانتا تھی کہ نہیں تھی مانتا؟ مشرکین مکہ مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے؟ مانتے سے کوئی منکر نہیں سی اللہ دی ذات، لیکن ویسا نہیں مانتے تھے جیسا وہ ہے۔ رولا دے سارا شیطان دے گمراہی دے ٹوٹ کے اصول قاعدے کلیے بڑے مختصر اور سادہ نے، لیکن بچے گا ساڑھے جو او کہ جنہوں اے سمجھ آ جائے گی، جڑی نہیں آئی وہ گیا۔ اللہ اکبر۔ چلو یک ضمنی بات تو بات یہ ہے کبھی اس طرح کے یہ فتنے ہیں کہ اللہ کو بھی جو ہے نا اس میں ایمان درست نہ رہے، قرآن کے ساتھ نہ رہے، حدیث کے ساتھ عمل جو ہے نا وہ اس کی نوعیت ختم ہو جائے، یہ سارے یہودی پلانگے ہیں۔ بتا میں اس لیے رہا ہوں آپ بھائیوں کو، آپ طالب علم ہیں، علماء کرام ہیں، کہ یہ وہ خطرناک محاذ ہیں جس کے یہ افکار ہیں۔ انہی محاذوں پہ انہی افکار کے خلاف آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ سپاہی بنا کے علم سے مسلح کر کے جو ہے نا وہ آپ چلیں گے تو آپ اپنا ایمان بھی محفوظ کریں گے اور اللہ کے دین کی خدمت بھی ہوگی، نہیں تو نہیں ہوگی۔ چلو یہ ایک تمہید کی بات۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کی آخری یہ باب ہے جو آپ نے جو ہے نا وہ قرات فرمائی، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ ہم قیامت کے دن جو ہے وہ ایک میزان ترازو جو ہے وہ بنائیں گے۔
لگائیں گے جہاں پہ نیکیوں اور بدریوں کا وزن ہوگا۔ پہلے تو یہ آپ جانیں کہ یار ساڈا اللہ کنا پیارا ہے، او یار موٹا جہا انہیں حساب رکھے، کوئی بریک چھاننی انہیں کوئی پنجابی آؤں تو وہ منو جتھے پنجابی سواد آنا میں وہ پنجابی چی گل کرنی ہے، تو انہوں سمجھ آوے تو پاوے نہ آوے ہیں، بڑا موٹا جہا حساب انہیں رات ہے۔ ٹھیک ہے جی، نیکیاں بھی نے بدیاں بھی نے، پا دیو پلڑے چ، جیڑا پلڑا پاری ہو جائے او دی بنیاد تے فیصلہ کر دیو، کوئی بریک چھاننی اللہ نے نہیں لائی۔ سمجھ آگئی گل دی؟ سب سے پہلے تو یہ، اور اس کے بعد عقل مند وہ بندہ ہے، وہ مومن ہے جو اس بات کی کوشش کرے کہ میں اپنا نیکیاں والا پلڑا پاری کیویں کراں۔ غلطی اتھی مکڑی ہے نا، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ وہ مالک رحیم ہے، قدردان ہے، ماشاءاللہ کیا بڑے فائدے نے اس اللہ تعالیٰ دے یار، اوئے ہوئے ہوئے، اللہ تعالیٰ رب ساڈا بہت پیارا رب ہے یار، جس کے بارے سوچو دے اور سوچیا کرو وہ دی صفات کہ ساڈا اللہ کیسا ہے۔ اللہ اکبر، بسم اللہ سے لے کے والناس تک اللہ تعالیٰ نے اپنی وہ پہچان اور وہ کچھ بتا دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کیسا ہے؟ رحمان ہے، رحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کہو جائے رب العالمین ہے۔ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اللہ کس طرح ہے؟ مالک یوم الدین ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ اللہ کیسا ہے؟ عبادت اسی کی کرنی ہے اور مانگنا بھی اسے، پورے والناس تک تسی جاؤ نا، اللہ دی شناخت پہچان اتھوں جڑے نا وہ اکٹھی کرو، لسٹ بناؤ، فہرست بناؤ، سمجھو نا، جتنی اللہ دی معرفت تواڈے دل وچ ہے او نہیں تواڈے دل وچ اللہ دے بارے ایمان تے سرور، سکون تے لذت، روحانیت اور سواد دیاں کہنا جی بس موجاں آ جانی انشاءاللہ۔ تے جنہیں یہ تو غافل ہو گئے، کوئی دل دے اندر روحانیت کو نہیں ہونی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا یہ بہت بڑا انعام ہے۔ اب اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ یہی لوگ جو ہیں یہ منطق فلسفے والے، وہ کہتے جی دیکھو یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ جڑے نا وہ عمل نے جڑے اسی کرنے ہن اسی نماز پڑھیے تو وہ کتھے جائے، وہ کتھے گئی ہے؟ یہ عرض ہے، یہ جوہر جڑے جواہر نے وہ کٹھے کر کے تے انہوں تے تسی تول سکتے ہو، لیکن جدوں وہ دے تو عرض جڑا انہوں وکھرا کرو گے تے وہ تے غائب ہو جائے گا، تے وہ دا تے وزن ہی نہیں ہو سکتا۔ پہلی گل تے میں لمبی بحث نہیں تے کرنی، پہلی گل تے کہ انہوں نے بندہ پوچھے او مولوی تو وزن تو کرنا ہے وہ وزن کنے کرنا ہے او یار، جی تے تو کرنا ہے تے پھر نہیں ہو سکتا، تے جی اس مالک نے کرنا ہے تے ان اللہ علی کل شیء قدیر، پھر ہوئے پھر شک والی گل ہی کوئی نہیں۔ اللہ ہوگا تو کیڑے روڑے چ پی گئے، کچھ آمدن گمراہ اور کچھ نو اینا کلیاں جزیاں نال گمراہ کر کے انہوں دا دین ایمان برباد کر دیتا گیا۔ اور دے بارے ایک قصہ بھی ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ سبحانہ وتعالی عنہ تو، کہ انہوں تو ایک روایت ہے، انہوں ذرا زیادہ تفصیل یاد نہیں رہی، وہ بیان کر دینے کہ ایک کری جنہیں بھی نکے نکے شیطان نے نا، شیطان دے اپنے چھوٹے بال بچڑا وہ وڈے استاد جی کو گئے تو انہاں آگے استاد جی ایک گل دسو جی ساری سمجھ وچ نہیں آئی ہے کہ جدوں کوئی عالم فوت ہوتا ہے تسی بڑے خوش ہوندے ہو، اوئے 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 کیا بات ہے، بڑیاں خوشیاں مناندے ہو تسی، جدوں کوئی عابد زاہد نمازاں تہجداں والا جیسے لئے کوئی فوت ہوتا ہے تو پھر جڑے نا ہو تسی کوئی ایڈی خوشی جڑی ہے نہ خوشی تے نہ غمی، لیکن عالم بندہ جدوں فوت ہوتا ہے تو پھر تسی بڑے خوش ہوندے، اے دا کی فلسفہ ہے، کی حکمت ہے، اے دا ذرا استاد جی سمجھاؤ ذرا۔ انہوں نے کہا چلو آٹو، سب تو پہلے ہے کہ چلا گیا ایک
کسی صوفی دے حجرے چ پڑ گیا، صوفی متھے لگ گیا، انہیں کہ ہاں بھائی صوفی صاحب ایک مسئلہ دسو جی پوچھو یار تسی یہ دسو کہ کیا اللہ زمین تے آسمان نو آنڈے چ پا لے گا؟ ہوں صوفی عابد زاہد بچیو ایویں نہیں، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عالم سوں کے رات گزارے تے زاہد جاہل ساری رات باویں ایک لاتے کھلو کے عبادتاں کرے، اس ستا بہتر ہے وہ نال، کیونکہ اللہ تعالیٰ نو ساڈے عمل اپنے نظام دے مطابق چاہیے دینے، وہ ساڈے نظام دے مطابق نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس عقیدت اور عقیدے دے مطابق چاہیے دینے جڑا عقیدہ اور عقیدت اللہ تعالیٰ نے ساڈے تے فرض کیتا ہے، جڑا ہے تو ہٹ کے بھی وہ کوئی عبادت ہے اللہ نے نہیں، وہ عبادت چاہیے۔ وہ گیا انہیں پوچھا انہوں، وہ جڑا صوفی زائے سی جاہل بیچارہ وہ نہ چکر آ گیا، وہ کوئی اسمان تے زمین دے حساب ویکھے کہ یار ایڈا وڈا اسمان تے ایڈی زمین تے ایڈا آنڈا تے کیویں پی جائے گا تے کی بندہ یار میری تے سمجھ تو باہر ہے۔ شیطان نے لیا اپنے چیلے نو ایک عالم کو گیا، انہوں جا سوال کی تو انہیں نہ ادھر ویکھیا نہ ادھر ویکھیا تے انہیں آکھیا ہو پا دے گا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ وہ میرے اللہ دے نظام ہے، انہیں جدو کام کرنا ہوندہ ہے حکم دیندہ ہو جاتے ہو جاندہ ہے، بس پا دے۔ تو انہیں کہا ہاں بھائی کوئی سمجھ آئی جائے، اے لوگ نے جڑے میرے مشن دے دشمن لوگ نے، انہاں چو جدو کو مردہ ہے تو پھر میں بڑا خوش ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ دے بندے ہو علم یہ ہوئی ہے وَنَذَا الْمَوَادِ، او جی یہ میزان وزن کیویں ہوئے گا؟ وہ کسی کہا جی وہ وزن جڑا ہے نا جی پھر اللہ انج کرے گا کہ وہ نہ عملہ نو نہ کسی گاں چھپا کے پلڑے چ گاں بہا دے گا، کسی کا جو یہ کرے گا وہ کرے گا۔ کیوں؟ میاں ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے یہ آیتیں سنی تھی، انہوں نے اپنے نبی نے نہیں سی پوچھا یا رسول اللہ یہ وزن کیویں ہوئے گا، پوچھا انہوں نے کسی روایت کوئی تذکرہ موجود ہے؟ مالک نے کہتا ہے انج ہو جائے گا بس گل اسی وہ عرض اور جواہر دے چکراں چ نہ پا کے سارا جڑا نا وہ سارا جڑا دین دا اصل روح اور جوہر سی وہی تباہ کر کے رکھ دیتا۔ اور بھائی اللہ نے فرما دیا اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین نے جو نظام بنایا ہے ہمارے ساتھ وہ عدل و انصاف کا نظام ہے، عدل اور انصاف کا جو ہے وہ نظام ہے۔ اگر جو جہنم میں جانا ہے تو ایسا تکے نال جانا ہے، اللہ نہیں کسی نو جان دینا۔ ہوئے 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 بڑا میں پڑھیا ہے اس گل نو یار، جن نے جہنم میں جانا ہے انہیں تکے نال زبردستی جانا جے، اللہ نے یہ جان دینا۔ اور تو کی تھا اینے گناہ ہو گئے، چل نماز پڑھ گئے، وہ وضو کیتا گئے، اور جمعے پڑھ لے، جمعے تو جمعے تک، جمعے اندر رمضان تو رمضان تک، اللہ نے جان دیتا تھا جنت میں۔ ہوں جن نے بھی جانا تکے نال ہی ہے، تو تکے نال نہ جاؤ یار۔ اللہ اکبر، اپنی اصلاح کرو۔ اس کے بعد آگے جو ہے وہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث جو ہے نا وہ بیان کی ہے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا پوری صحیح بخاری میں یہ نظام ہے، یہ سمجھ لو۔ اس نظام کی پابندی دوسرے ائمہ نے نہیں کی ہے۔ جتنے ابواب صحیح بخاری میں جتنی کثرت کے ساتھ آگے حدیث اور تبویب میں ترجمے میں آیات کا استقصار امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، اتنا کسی امام نے نہیں کیا۔ کیوں؟ کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ امام بخاری فکری مجاہد ہے یار، بڑا دقیق۔ وہ یہ ہے کہ یہ ہاں جی یہ ساری حدیثیں خبر واحد ہیں، یہ دنی ہوتی ہیں،
اب قرآنی آیات، جو حدیث قرآنی آیات کے مضمون کے مطابق ہو جائے وہ زنی رہ جاندی ہے؟ کوئی حدیث پھر بھی زنی ہے؟ جڑا قرآن نے جو کچھ آکھیا ہے وہی حدیث نے آکھیا ہے، قرآن پھر زنی دی زنی حدیث جڑی ہے اور قرآن قطعی ہو گیا۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اسلوب ہے کہ محدثین کے طریقے پہ جو حدیثیں صحیح ہوتی ہیں وہ قرآن کے عین مطابق ہوتی ہیں، اور جو حدیث قرآن کے مطابق ہے وہ یقینی طور پہ ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کلیہ اور بڑا مضبوط کلیہ ہے، واقعتاً بات صحیح ہے، صحیح بات ہے۔ تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شروع میں جو آیات لاتے ہیں، چونکہ آگے جو حدیث ہے اس کے اندر بھی ثقیلتان فی المیزان، وہاں وزن کی بات آ رہی ہے نا، تو وزن کو کہاں سے ثابت کر دیا؟ قرآن سے جو ہے نا ثابت کر دیا۔ اور یہ سارے برے افکار اس وقت معروف عام تھے کہ کون جو ہے وہ میزان کا منکر ہے، کون وزن کا منکر ہے، اور کون کس صفت کا منکر ہے، اور کیا کیا ان کی جو ہے وہ حالتیں۔ چلو، تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نظام ہے۔ آگے جو انہوں نے حدیث بیان کی ہے اس کے اندر بھی ایک جو ہے نا بڑی عجیب و غریب بات ہے، وہ یہ ہے کہ جو سند امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے اور حدیث کی، یہ حدیث محدثین کے اصولوں اصطلاحوں کے مطابق غریب ہے۔ یہ کیا ہے؟ غریب۔ غریب یہ ہے کہ وہ روایت کا دار و مدار رہا کہ ایک یا دو راوی ایک ہی راوی پہ رہ جائے، تو یہ غریب ہے۔ پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اس غریب روایت کی سند جو ہے اس میں سارے کون سے ہیں؟ کوفی ہیں وہ، کیونکہ جتنے بدعتی فرقے ہیں سب کا دارالخلافہ جو ہے نا یہ کوفہ ہے، سب کا مرکز سنٹر جو ہے اور دارالحکومت ان کا جو ہے نا وہ کہاں ہے؟ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سب کچھ لا کے کہ دیکھو بھائی، اور پھر کوفیوں کی جو سندیں ہیں وہ بذات خود کوئی اتنی جاندار نہیں ہوتی محدثین کے نزدیک، لیکن یہاں ثابت کیا کہ دیکھو یہ سند بھی کون سی ہے؟ کوفی ہے، کوئی اول درجے کی جو ہے نا یہ لوگ نہیں ہوتے، کوفی، لیکن محدثین کے ہاں صحیح ہے، قرآن کے مطابق ہے۔ تو اس بات کی دلیل ہے کہ محدثین کے نزدیک جو تصحیح شدہ حدیثیں ہوتی ہیں وہ بالکل صحیح ہوتے ہیں، پاہمیں وہ کوفی کیوں نہ ہو، گئی گزری سندی کیوں نہ ہو جناب۔ چلو، اس کے بعد امام ابو ہریرہ رضی اللہ سبحانہ و تعالی عنہ، تو ابو ہریرہ رضی اللہ سبحانہ و تعالی عنہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے حنفی بزرگ لوگ جو ہیں نا یہ ان کو کہتے ہیں جی یہ غیر فقیہ ہیں، اور یہ غیر فقیہ ان کو کہا کس نے؟ ان حنفیوں نے کہا جو معتزلی اور جہمی تھے۔ اللہ اکبر، یہ ہدف ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ سبحانہ و تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ حدیثیں ان سے جو ہے نا وہ مروی ہیں۔ انہوں کو غیر فقیہ آکھے کہ وہ انہوں دین دا پتہ کوئی نہیں سی، تے بس وہ ویکھو نا وہ دے نال تعارض ہو گیا، تے ویکھو نا فلانی جگہ تے دوجے صحابہ نے جڑا نا وہ دی مخالفت کیتی ہے تو وہ دے نال اختلاف کر دیتا ہے، تے اے دا مطلب ہے کہ کوئی بندہ پختہ یعنی حدیث تشکیک اس شک دیں ڈائریکٹ انکار انہاں دے وارث ہے نہیں سی۔ یہ مخالفہ ویکھو جی، دو چار مثالاں دیتی ہیں کہ ایتھے بھی فلانے صحابی نے انہاں دی مخالفت کی تھی، عائشہ رضی اللہ۔ سوال یہ ہے کہ یار یہ اس بنیاد تے ہی فیصلہ کرنا ہے کہ اے دا پاویں فہم ہے تے پاویں اے دی روایت ہے، وہ دے اگر مخالف لوگ آ جان تے وہ کوئی بھی ہوئے اور وہ پھر اس درجے تو گر جانا چاہیے، یا صرف ابو ہریرہ تے یہ سارا ندلہ جڑا نا وہ گرانا ہے؟ سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ مخالفت کوئی دیکھنا ہے بھائی، دیکھیں آپ ہدایہ پڑھ کے دیکھیں، حنفی کتب پڑھ کے دیکھیں، اس کے اندر جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے جو اصحاب ہیں محتاط اندازے کے مطابق 2/3 مسائل میں امام صاحب کے شاگردوں نے امام صاحب سے مخالفت کی،
تے جڑا ایک تہائی بچیا ہے وہ دے جو دوسرے آئمہ نے مخالفت پتہ نہیں کنی کر چھڑی. اب اس فلسفے منطق عقل بیمار عقل کے تقاضے کے مطابق امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کیا کہیں؟ وہ فقیہ ہے سی کہ کون نہیں سی؟ اس کو کہاں کھڑا کریں گے؟ بڑا آسان. اس کے مقلد ہے وہ، وہاں یہ سب کچھ نہیں، وہاں سب ٹھیک ہے، بس سب ٹھیک ہے، بات مت کرو. یار علم میں کوئی انصاف بھی ہونا چاہیے، کوئی رواداری بھی ہونی چاہیے. اتنا بڑا جو ہے وہ، تو کیا پھر ہم کیا سمجھیں کہ سوائے اس کے کہ اس کے پیچھے کوئی بد نیتی ہے اور کچھ اس کی وجہ نہیں. پھر چلو ابو ہریرہ رضی اللہ سبحانہ وتعالیٰ عنہ دی مخالفت دوسرے صحابہ نے کر دیتی. ابو ہریرہ رضی اللہ سبحانہ وتعالیٰ عنہ انہاں تو کوئی 5000 تو زائد حدیثاں مروی ہیں. جنہیں مخالفت ہے وہ کوئی 35-40 حدیثاں تو اتے نہیں جاندے. اگر 5000 جو تسی چلو 50 کٹ دے ہو تو کنے فیصد جڑا ہے وہ مخالفت ہے بھائی؟ اور ادھر یہی جو ہے نا وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ نسبت نکال لو، آپ کو پتہ چل جائے گا. تو یہ غلط باتیں ہیں، بہت ہی بیہودہ باتیں ہیں اس کے پیچھے جو ہے نا. اور یہ معروف بات ہے کہ اس زمانے کے اکثریت جو ہے وہ افکار میں، عقائد میں، نظریات میں حنفیت جو ہے یہ جہمی اور معتدلیوں کے شکنجے میں اور وسیع پیمانے پہ. امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں سب سے زیادہ جن لوگوں نے یہ خلق قرآن پہ یہ تماشا لگایا اس میں حنفی تھے. اور قاضی احمد ابن ابی دواد حنفی تھا. خلیفے سے کہتا خلیفہ یہ دی گردن اڑا دے، یہ دا خون میرے ذمے میں. اللہ، یہ دا خون میرے ذمے. اور قاضی ابن ابی العز رحمت اللہ علیہ نے شرح عقیدہ طحاویہ میں اس سے یہ نقل کیا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کے انکار کی مد میں اس نے خلیفہ سے کہا، خلیفہ یہ جو آیت ہے نا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، یہ سمیع اور بصیر کو مٹا کے عزیز اور حکیم لکھ کے بیت اللہ کے ساتھ لٹکا کے پوری رعایا کو مجبور کرو کہ آج کے بعد وہ اس آیت کو سمیع اور بصیر کی بجائے کیا پڑھیں؟ عزیز اور میاں کہاں بیٹھے ہوئے؟ کیا کیا کچھ ہوتا رہا ہے، کن کن حالات سے نپٹ کے جو ہے وہ اور جبر اور تشدد کی دنیا میں زندگیاں کھپا کے جو ہے وہ اللہ کے دین کو محفوظ رکھ کے آج تک ہم تک پہنچانے والے کون لوگ ہیں؟ جو اس وقت جہمی اور حنفی امام نو قرآن دے دیتا جاندہ انہیں اللہ دیاں ساریاں صفتاں کر دینی ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ میں باتیں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیں، آپ کی ذمہ داری کیا ہے. انیرا 8 سال 4 سال تو پڑھیا سند لے اتنے گیا، ملازمت کی تھی، یہ کیتا وہ کیتا، میں فارغ ہو گیا. وہ فارغ واقعی تسی فارغ ہو جاندے ہو یار، کوئی شک ہی اس میں بات نہیں ہے. اور فارغ وہ نہیں ہوتا. یہ علم ایسا نہیں ہے کہ جس کی کوئی انتہا ہے، جہاں جا کے جو ہے نا وہ سمجھا جائے کہ یہاں تک جو ہے نا وہ بس میں ہن مکمل ہو گیا، یہ ہن میں کوئی فارغ نہیں. مرد دم تک اس علم نو یہ نال منسلک رہنا پیدا. سمجھ آئی جی گل؟ چلو اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ سبحانہ وتعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں 1-2 باتیں میں آپ کو بتا دوں. ابو ہریرہ رضی اللہ آج وہ ابو ہریرہ ہر حدیث کی کتاب سندیں بھری پڑی ہیں. ابو ہریرہ قال قال رسول اللہ، ابو ہریرہ قال قال رسول اللہ. یہ شرف ابو بکر کو بھی، عمر کو بھی، عثمان کو بھی، علی کو بھی یہ شرف نصیب نہ ہوا. جو شرف جو ہے کس کو نصیب ہوا؟ ابو ہریرہ کو. تے ابو ہریرہ ہے کون سی ہے؟ قریشی سی؟ کوئی قریشیاں دا چودھری سی
یا کسی چودھری قبیلہ عرب دا ہو چودھری سے نہیں یار، ایک پردیسی بندہ ہے آیا مدینے، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس وچ بیٹھا تے اسلام قبول کر لیا، ماں نو آکھیا تو بھی کلمہ پڑھ، ماں کلمہ نہ پڑھے، وہ الٹا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو گالاں کڈے، ابو ہریرہ روندا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میری ماں سے دعا کرو، تو انہوں گالاں بڑیاں کر دی، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اگر چل جا ابو ہریرہ کر جا ان تو کر گیا، تے ماں کے کلمہ پڑھ کے بیٹھی ہو، اللہ اللہ میاں اپنے اندر ایک ذمہ داری پیدا کرو۔ کتنے طالب علم ہیں دینی مدارس میں پڑھنے والے، سلفی مدارس میں پڑھنے والے، جن کے والدین بہن بھائی رشتہ دار جو ہے نا وہ اہل حدیث صحیح العقیدہ نہیں ہوتے، اور جدہ ماں پیو کم از کم صحیح العقیدہ نہیں، کیا ابو ہریرہ وانگوں انہاں دے بارے تڑپ جانا کہ یا اللہ انہاں نے ہدایت دے دے، اللہ انہاں دا عقیدہ درست فرما دے، کیا فرد نہیں؟ فرد ہے۔ بڑی مائیں ہیں جو دعائیں کر کے اپنے بچوں کو پتہ نہیں کہاں پہنچا دیتی، اور کتنے بچے ہیں جو اپنے والدین کو دعا کر کے بہت اونچی منزل تک لے جاتی ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ دی ماں دا تذکرہ تسی پڑھے؟ آج بخاری 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 کیوں کی کیتا ہے یار انہوں نے پیچھے کیا قوت ہے؟ اس ماں دی دعاواں دی قوت ہے۔ پھر حدیث کی ترتیب میں ہر حدیث اور باب میں استخارہ تعلق باللہ، یا اللہ میں اپنے حساب نہ پورا کڈیا کہ یہ روایت صحیح ہے، تے ہون تیرے تے آخری گل ہے کہ یا اللہ جے صحیح ہے تے میرے دل چ پا دے، میں انہوں نوٹ کر دے۔ جیڑے مؤلف ہر سطر ہر جملہ لکھن لگے ہیں اللہ دے نال کم از کم وضو کر کے 2 رکعتاں بھی شک نہ پڑھو، لیکن اللہ نے غلطی کرو نا یار، بہت ضروری، ان کی کتابوں میں جو ہے نا وہ بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ ٹائم کچھ زیادہ تو نہیں ہو رہی؟ میں تو موجے چ لگا یار، میں لگا رہا ہوں، اچھا چل ٹھیک ہے۔ اچھا تو جتنے بھی وہ اب چھوٹی سی کتاب بھی لکھے نا تو اپنے اللہ کو الگ جو ہے نا وہ نہیں کرنا آپ نے، اللہ اکبر۔ چلو آگے حدیث دا متن پڑھنے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتانی حبیبتانی الرحمن، 2 کلمے نے جڑے اللہ نو بڑے بہت پسند ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پہ بڑے آسان ہیں، ثقیلتان فی المیزان، وہی بات آ گئی کہ نیکیوں والے پلڑے میں ان کا وزن جو ہے وہ بہت ہے۔ ایک بات تو یہ حدیث کے اندر کی میں وضاحت کرتا ہوں، لیکن ایک ثقیل جو ثقل پیدا کرنے والی بات ہے نیکیوں والے پلڑے میں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جس حدیث میں نہیں۔ حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ بندے کی ترازو میں حسن خلق سے بڑھ کے جو ہے وہ وزن بھاری پن پیدا کرنے میں اور کوئی چیز نہیں۔ یہ حدیث آپ نے سنی بھی ہے، پڑھی بھی ہے، اس کی تطبیق کبھی کی ہے؟ یہ حسن خلق کا مطلب کیا ہے اور یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہ کے بندو، ہم نے جو ہے نا وہ حسن خلق یہیں سے شروع کر لیا، چل کوئی بیمار ہے تو وہ دینا تھوڑا تعاون کر دیو، غریب نال کر دیو، چلو کسی نو تنگ نہ کرو، یعنی مخلوق کے ساتھ حسن خلق کا ہمارا سارا دائرہ جو ہے وہ کہاں تک محدود ہے؟ مخلوق کے ساتھ۔ اور نہیں ہو بھائی، اس سے پہلے کچھ حسن خلق کے مستحقین ہیں جن کو ہم بھلائے بیٹھے ہیں، ہمارے تصور بھی ادھر نہیں جاتا۔ تو سب سے بڑا حسن خلق کا حقدار جو ہے وہ کون ہے اس دنیا میں؟ بولو ہاں یار والا، کوئی آکھے گا ماں، کوئی آکھے گا باپ، کوئی
اور میاں اللہ کی ذات سب سے زیادہ حقدار ہے ہمارے حسن خلق کی. تفصیل میں نہیں جانا، سوال کر رہا ہوں. جو اللہ کے ساتھ کفر کرنے والا ہے وہ اللہ کے ساتھ حسن خلق کر رہا ہے. وہ مشرک جو ہے وہ اللہ کے ساتھ حسن خلق کر رہا ہے. بدترین قسم کا بد اخلاق ہے مشرک اللہ کے ساتھ. تو جنہیں مرضی نمازاں پڑھ لیں، جنہیں مرضی نے نیکیاں کر لیں، تیرا پلڑا خالی رہا. اور تیرا اللہ نے پلڑا قائم ہی نہیں کرنا. تو میاں اس بات پہ توجہ دو، جو آدمی یہاں پہ غفلت میں ہیں وہ نکلیں ذرا غفلت سے. اس کے بعد محمد الرسول اللہ کے ساتھ حسن خلق. جو آپ کی حدیث کے ساتھ، آپ کے قول کے ساتھ جو ہے نا وہ انصاف نہیں کرتا، وہ رسول اللہ کے ساتھ جو ہے نا وہ حسن خلق کر رہا ہے. قرآن کے ساتھ حسن خلق. جو قرآن پڑھتا نہیں، پڑھاتا نہیں، سمجھتا نہیں، پیار نہیں قرآن کا، محبت نہیں دل میں، یہ قرآن کے ساتھ جو ہے وہ حسن خلق کر. قرآن کے بارے میں تو قیامت کے دن ایک بڑا خطرناک مقدمہ جو ہے وہ قائم ہوگا، اللہ کی عدالت میں قائم ہوگا. جس کے فریق یہ ہیں، یہ کیس دائر کون کرے گا؟ نبی دائر کرے گا. محمد الرسول اللہ جو ہے وہ دائر کریں گے. عدالت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اور مجرم کون ہے؟ جرم یہ ہے کہ اس نے قرآن کے ساتھ کبھی توجہ سے اہمیت نہیں دی. وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. نہ آپ پڑھیا، نہ بچیاں نو پڑھایا، سکولے پاتا، انگریزیاں پڑھا لیاں، پتہ نہیں کی کچھ بناتا، لیکن قرآن پڑھیا پڑھایا. یہ قرآن نال حسن خلق ہے. سب سے پہلے آپ بھی اور بچوں کو قرآن کی تعلیم سے جو ہے نا وہ آراستہ کرو، باقی بعد میں ہے. نہیں تو اللہ کے ساتھ بھی بد اخلاقی، قرآن کے ساتھ بھی. جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پابندی نہیں کرتا اور اس کو وہ جی یہ تو ساری دنی ہے، من لو تو ٹھیک ہے، نہ منو تو تاں ٹھیک ہے، اس کا حسن خلق ہے اللہ کی حدیث کے ساتھ یا نبی کے ساتھ؟ بد اخلاق ہے یہ ساری بد اخلاقیاں ان کی موجود میں. آپ کہیں کہ میرا نیکیاں والا پلڑا پاری ہو جائے گا، میں بڑی زکوٰۃ دیتی ہے، میں یہ کیتا ہے وہ کیتا ہے. اور تیرا پلڑا تو اللہ نے قائم ہی نہیں کرنا. پاری تو تاں ہوئے گا یہ قائم ہوئے گا. تو بہرحال اب جو ہے اب دوسری چیز جو حدیث کے اندر ہے ثقیلتان فی المیزان، وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کی وضاحت کرنا بہت ضروری ہے. بڑے مسلمان بھائی ہیں جن کو کوئی پتہ نہیں یہ سبحان اللہ کیا ہے اور یہ و بحمدہ کیا ہے. پڑھتے ہیں لیکن ہے کیا؟ اس کے اندر تربیت کیا ہے؟ تعلق باللہ کے جو ہے وہ کیا آداب ہیں اس کے اندر؟ نہیں پتا. وہ تو میں بتاتا ہوں. پہلے میں ذرا بات کر لوں کہ حبیبتان الی الرحمن، کہ یہ کلمے اللہ کو بڑے پسند ہیں، بڑے محبوب ہیں اللہ کے ہاں. یار نہ ظالمہ نے اے اللہ پیار کر دے، اللہ محبت کر دے، اے صفت بھی انہوں نے بڑی زد پائی. کہ جی اللہ پیار نہیں کردا، محبت نہیں کردا. وہ یہ محبت تے پیار تے ایک کمزوری ہے. محب اپنے محبوب دے پیچھے پیچھے پھردا ہے، کمزوری ہے نا. وہ بے وقوفا تو اللہ نو جدا ہی محب سمجھ لیا جدا تو ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں، لیس کمثلہ شیء لا تضربوا للہ. اللہ کے اصولوں کو، اللہ کی ذات کی معرفت کے ان اصولوں کو جو ہے وہ بائی پاس کر کے آپ اللہ کی معرفت میں جا ہی نہیں سکتے. خالق میں اور مخلوق میں، بندے میں اور اللہ میں آپ فرق کر ہی نہیں سکتے آپ. تو بھائی وہ ساڈا اللہ کس طرح دے ہوئے یار، وہ بڑا پیار کر دے یار. جیڑا اللہ پیار نہ کرے وہ ساڈے کسے کام دا ہے؟ ایک سوال ہے، آپس دی گل ہے یار. سوچو ہاں یار، ہائے ہائے ہائے.
سانو اللہ وہ چاہیے جڑا ساڈے نال پیار بھی کرے، وہ ساڈی سنے، اپنی سنائے تے ساڈی سنے، سانو تے وہ اللہ چاہیے۔ انہوں نے سمیع اور بصیر بھی کڈیا اور محبت بھی غیب کی تھی۔ اللہ اکبر، ہو انہاں بدبختاں نو کی پتہ ہے ہو یار، قیامت والے دن ایک حدیث میں تمہیں سنا دیاں، اور اے ذرا اس واسطے بھی کہ اللہ دے بارے ذرا دیتے توجہ دیو یار، اللہ تعالیٰ دے بارے مطالعہ وسیع کرو۔ ایک حدیث نجوہ ہے، وہ دا مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جڑے اپنے مومن بندے نے انہاں دا حساب کیویں لے گا، انہاں دا حساب کیویں لے گا۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے جڑے مشرک بے ایمان کافر نے انہاں دا کی حساب ہے؟ بڑا سخت حساب ہے۔ تے گواہ قائم نے فیصلہ ہوئے گا، اعلان کرنگے وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ ان کا نتیجہ اور رزلٹ جب سامنے آئے گا تو اس طرح پہ آئے گا۔ تو مومن بندیاں دا اللہ نے حساب کیویں لینا ہے یار؟ ہوئے ہوئے، بڑا پیارا انداز ہے یار۔ فرمایا جی جب مومن بندہ آئے گا اس رب دے سامنے سارے نے لنگنا ہے، سب نے اللہ دے سامنے لنگنا ہے حساب دی جگہ لے۔ اللہ تعالیٰ انہوں ایک پردے چ چھپا لین گے، ہاں مخلوق نو کوئی پتہ نہیں۔ او دے نال بڑی پیار دے انداز نال جنہوں سرگوشی نجوہ وہ کیے، اللہ تعالیٰ بندے نو پوچھن گے اور میرے بندیا تو اے گناہ کیتا سی؟ مجرم نو جے پوچھنا ہو بڑا ڈانٹ کے تو پھر انکار ہی کر دے بیچارہ، انہیں اور کی کرنا ہے۔ تے جو انہوں پیار نال پوچھو تے انہوں ہی پتہ ہوندہ ہے بے میں کیتا دے ہے جے من جانگا تے کچھ نہیں ہون لگا، خیر ہے کچھ چنگا ہی کام ہوا ہے۔ اچھا مومن بندے کو وہ ساڑھے ارگے جڑے مسکین نے، یار وہ بندے تو ہے گناہ کیتا سی؟ مومن آکھے گا ہاں یا اللہ ہو گیا ہے سی میرے کو، اچھا اے بھی کیتا سی یا اللہ اے بھی ہو گیا، اے بھی کیتا سی یا اللہ اے بھی ہو گیا سی۔ وہ اللہ تعالیٰ نا واہ سارے گناہ جڑے نا انہوں گنوان گے، تے اللہ نو تے پتہ بھی یہ دے اندر کی پہ بن دیاں نے۔ وہ جیوں جیوں سوال زیادہ تے بندہ آکھے گا اللہ بھئی ہون نہیں بچ دے بھائی، اللہ اکبر۔ تے اللہ نو تے پتہ ہے نا، تے اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں نو ان آزمائشاں چ بھی نہیں پاتا، اس عذاب چ بھی نہیں پاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اوہ بندیا یہ بھی ٹھیک ہے کہ تو اے گناہ کیتے تے دنیا چ میں کسے نو اکھوں اکھ تے کنوں کن خبر بھی نہیں ہون دیتی، پردے پائی رکھے نے۔ آکھے گا یا اللہ یہ بھی ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ وہ سوچو ساڑھے کنے گناہ نے انگنت جنہ دے اللہ نے کی پائے ہے، پردہ پائے۔ آخر اللہ تعالیٰ فرمان گیا اچھا بندیا گل لے وے کہ جے دنیا چ میں تیرا پردہ چاک نہیں کیتا نا، تے آج دنیا دے سامنے میں تینوں ذلیل کردہ چنگا نہیں لگدا، جا میں تینوں معاف کیتا تے جا پھڑ ٹکٹ تے جا جنت چ۔ اللہ اکبر۔ اللہ پیار کردا ہے؟ کردا یار۔ سانو رب چاہیے یہ ہوئے کہ جڑا ساڈے نال پیار بھی کرے، جے اسی انہوں ناراض کریے تے ناراض بھی ہو جائے، جے پیار دی کوئی گل کریے تے پیار دا جواب پھر پیار نال ہی ہے نا۔ لیکن نہ بدبختاں دے نصیب کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نو یہ کلمات بہت جڑا نا وہ محبوب نے، جے کلمے محبوب نے تے پڑھن والا جڑی ساڈے سوچنے والی گل ہے، ایویں درس سن کے ٹر نہ جایا کرو۔ کنے بندے نے تسی تہاڈا پتہ نہیں زندگی 20 درس تسی سنے ہون گے، لیکن انہاں کلمیاں دی پابندی تسی کیتی، وہ سال بعد تقریب ہوئے گی تے سنا گے تے سن کے سبحان اللہ کے
تو گھر ٹر جاؤں گے تو بس بڑا مزہ آیا یار سبحان اللہ درس بڑا مزہ آیا چل ٹھیک ہے وہ انہوں پڑھ بھی صحیح یار وہ زندگی چ اپنا معمول بھی بنا خدا دیا بندے چلو جی ہوں ایک مسئلہ ہے کہ اللہ نو یہ محبوب نے پیارے نے تو ایک ذرا اتنے سوچنے والی گل ہے کہ کنے ک پیارے نے وہ پیار محبت اینا بھی ہوں تو اینا بھی ہوں تو اینا تو اینا تو اینا تو بے حد و حساب بھی ہوں کسی آیت اور کسی حدیث یہ ذکر ہے بھی کہ یہ کلمے اللہ نو کنے پیارے نے ہے بھی ہوں میں تمہیں سنا لگا اکے تھکے پے ہو تھی میں وہنا پیا تمہیں اچھا لیکن سنو یار کم آ جائے گی یہ گل صحیح مسلم میں ایک روایت ہے ام المومنین جویریہ بنت الحارث رضی اللہ سبحانہ وتعالی عنہا ساڑی اماں ہے یار امہات المومنین انہوں اپنی ماواں سمجھ کے انہوں بڑا پیار کریا کرو جویریہ بنت الحارث وہ ایک روایت بیان کر دیا ہوں پہلے جویریہ بنت الحارث سے میں تمہیں تھوڑا جہا دس لواں یہ بنو مستلق دا جڑا غزوہ سی وہ جڑا اس قبیلے دا سردار سی نا حارث وہ دی بیٹی برہ یہ دا نام سی ایک صحابی دے غنیمت ایک صحابی دے حصے چلی گئی سردار دی بیٹی سی انہوں آکھیا کہ لے بھی میں تیرے نصیب آتے گئی ہاں لیکن گل یہ ہے کہ میں تیرے نال رہنا نہیں میں تیرے نال مکاتبت کرنا چاہنی جڑے تو پیسے لینے نے وہ لے تے میرے نال مک تے منو آزاد کر دے اچھا اسی سلسلے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آ گئی ام المومنین عائشہ بھی ہوتے ہی سن آکھے یا رسول اللہ تمہیں پتہ ہے ساڑھے تے کی مشکل بنی ہے تو میں فلاں تواڈے صحابی دے حصے چ غنیمت دے مال چاہیے تو میں نہیں وہ نال رہنا میں وہ نال مکاتبت کیتی ہے پیسے مکائے نے تو میری تسی جڑی ہے نا وہ مدد کرو تو انہاں پیسے دی ادائیگی ہے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قسمتاں نے یہ نصیب نے تے نصیب تسی بھی منگیا کرو اللہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا گل سن تیری مرضی میں پیسے دے کے تینوں آزاد کرا دیں تو تیری مرضی تو میرے نال شادی کر لے جانا تو کسی دے کھاتے ہے ہی ہے نا تو چل تو امہات المومنین شامل ہوئی انہوں نے کہا یا رسول اللہ منو منظور ہے اللہ بعد قبیلے وہ والد آیا جیوں جیوں وہ حالات بدلے تھوڑے جے آیا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ کہا یا رسول اللہ جڑی ہے نا وہ برہ میری بیٹی ہے تو میں انہوں لینا آتے آیا آپ نے فرمایا جاندی ہے تو لے جا میں کی آکھنا تینوں بھائی جی جاوے تیرے نال ہے تو لے جا وہ چودھری بندہ تھی انہیں جا کے اکھاں شکھاں ہوئے اٹھ بچی چلیے اپنے ہوتے تھے یہ تھے وہ تھے روب شوب پایا انہوں نے کہا ابا بہ جا کوئی ٹھنڈا پانی پی ہاں جی سنو کہ بڑی گل ہے یار بہ جا کتھے جاواں وہ گھر چلنے ہیں انہوں نے کہا ابا جڑے گھر تو مینوں کھڑنا پیا اوتھے جا کے پھر میں 2 ٹکے دی برہ تے جتھے بیٹھی ہیں تھے ابو بکر عمر بھی مینوں ماں نہ آکھے تے اودا بھی گزارا کوئی نہیں تے میں ایک گھر چھڑ کے اوتھے جاؤں میری من کلمہ پڑھ دے تو بھی جڑا نہ ہو کہ سیدھے رائے لگ وہ نے جویریہ بنت الحارث اللہ اکبر وہ بیان فرما دیا نے کہ ایک دن میں صبح دی نماز تو بعد بیٹھی ذکر اذکار کر دی رہی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے گئے واہ واہ دن چڑھایا منو آدھے نے جویریہ میں تینوں وینا پیا تو صبح دی نماز تو لے کے ان تک بیٹھی ہیں تو ذکر اذکار جی مصروف ہیں تو میں انہیں عرصے سے 4 کلمے آکھے نے تیری ساری عبادت تے پاری نے اے آگے انہوں کلمے آن لگے نے جدے تو اے پتہ لگے گا سانو کہ انہاں کلمیاں نال سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم نال
اللہ تعالیٰ نو پیار کنا حبیبتان الرحمن ہے نا وہ پیار دا تعین ہون لگیا وہ دی مقدار انہاں کہا جی کلمہ منو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اے دسے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ و رضا نفس یاد ہے تو انہوں ہے بڑے نے یاد ہے لیکن پتہ شتا کوئی نہیں کہ کی آکھے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے 4 پیمانے او پیمانے کے جدی حد نو پہنچنا مخلوق چوں کسے دے وس دی گلی نے لگا کے ایدے نال محبت دا اظہار کیتا ہے پہلا ہے کہ سانو اللہ تعالیٰ نے ساڑی ناوے گالے نا یہ آکھیا کہ بندے ہو جے تسی اینج کدی آکھو نا کہ یا اللہ میرے نیکیاں دے پلڑے چے سبحان اللہ و بحمدہ ہی اینی تعداد چپا دے جنی تیری مخلوق دی تعداد ہے تے میں انہی لکھ دیاں گا اللہ یہ سوچ دے رہے ہو جا کے مخلوقاں کنیاں نے ہر مخلوق دے افراد کنے نے زمین ایک مخلوق ہے وہ دے ذرات کنے نے اللہ ان کا کہ یا اللہ ذاری زمین ایک ایٹم نہیں میں شمار کرنا ہر ذرہ جڑا بندیا تو آخ شڑیا تے میں لکھ دیتا تو لکھواتے چاہیے میرے کو اللہ نے محبت دا حق ادا ہے نہ کلمے نہ کیتا کہ نہیں کیتا نماز نال نہیں ہے تجھے ایک روزہ رکھ کے آنکھو کہ یا اللہ اے عدد خلق نا ایک کوئی ہے نماز پڑھ کے تجھے آنکھو تے پھر انہوں میں یہ شرف نماز ایک ہی لکھی جائے گی ہاں جنہی کو سونی بڑی کر کے تجھے پڑھی ہے انہاں کو ثواب زیادہ لب جائے گا بھائی نہیں گل ہے لیکن اے شرف کنوں ہے انہاں کلمیاں نوں ہے اگلا پیمانہ وزینت عرشہ اللہ جے وزن کر کے وزن دی شکل تو لکھیں تے پھر اینا وزن پا دے جنہ تیرے عرش دا وزن ہے سکیلتان فی المیدان نو ایتھوں ہون سمجھ آئی سکیلتان فی المیدان زینت عرشی تے عرش دا کنہ وزن ہے اوئے ہوئے کسی نے کوئی پتہ نہیں ہاں عرش کڈا وڈا ہے ایدہ ایک اندازہ جڑا نا وہ موجود ہے وڈا کنہ ہے ایدہ اندازہ موجود ہے لیکن وزن کنہ ہے ایدہ کوئی اندازہ نہیں ہے پر موٹا جا ذہن چ رکھو کہ جو ساڑھے نیکیاں دے پلڑے چ اللہ تعالیٰ اپنے عرش دینا وزن پا دے وے تے پھر سانو کوئی شے ہرا سکتی ہے ہوتے نہیں ہرا سکتی ہاں عرش ہے کڈا کچھ روایات نے جدے چودی اے وضاحت ہے کہ جیڑی عرش دی کرسی ہے نا ایک عرش ہے کرسی موز آقادہ میں ہی اگے پیر رکھن دی جڑا جڑی وہ جڑی چوکی جی بنی ہوندی اینو کرسی کہتے ہیں عرش اس کرسی نالوں اینا وڈا ہے جنہ اے زمین ساڑے ہاتھ دی انگوٹھی نالوں وڈی ہے اللہ اکبر مومنوں اپڑے ہو کتے یہ اللہ دے پیار اور محبت دے پیمانے نے تے جنہیں کے پیمانے انہیں اپنے کلمیاں سے لا شڑے نے کلمے پڑھن والے نو میں وہ کو جی لبے گا انشاءاللہ تعالی آیا ہے اگے ہے وہ میدادا کلمات ہی تے یا اللہ جے تو لکھیں تے پھر جنیاں سمندران دی سیاہی تیرے کلمے لکھن تے لگ دی ہے انہیں سمندران دی سیاہی نال جنیاری لکھیا جاندہ ہے انہاں لکھ کے پا دے اوئے ہوئے ہوئے تے اللہ دے کلمے لکھن تے کنے سمندران دی سیاہی لگ دی ہے 8 سمندران دا قرآن اچھ ذکر ہے لیکن کلمے پھر بھی مک دے نہیں وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ زمین دے سارے درخت کلمہ بنا لو وَالْبَحْرِ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ 7 أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ تے جیڑے ہے سمندر ہے زمین تے اے دے ارگے 7 سمندر ہور رلا لو
تے اللہ دے کلمے لکھنے شروع کر دیو، سیاہیاں مک جان گیاں، کلمہ ٹوٹ جان گیاں، لیکن اللہ دے کلمے مکن والے وہ اینی آ رہی جی یہ کلمے لکھ تسی اللہ نے جڑے پیمانے اپنے وہ مالک ہے یار وہ پیمانے ہیں ساڈے اے کیلو تے چھٹاکیاں والے پیمانے وہ کوئی نہیں، وہ غصے چاہے تھے وہ بھی پیمانے بڑے سخت نے، ٹھیک ہے آگے جڑی جہنم دی ہونے آگے جی 70 گنا بہتی جڑی ہے نا وہ گرم ہے، پیمانے مالک ہے، مالک کوئی چھوٹی جی ہے اس دی، وہ نیکاں نو ثواب دین سے آوے تھے وہ بھی پیمانے بڑے بڑے پیمانے۔ اللہ اکبر۔ اگلا پیمانہ وردا کی معنی ہے دا یار؟ ایدہ معنی ہے کہ اللہ تو تعداد نو بھی ایک پاسے رکھ، وزن بھی، باقی مقدار بھی، تو اے دس راضی کتھے کو ہونا ہے، جتھے راضی ہونا ہے انہاں لکھ رہے ہیں۔ کیا بات ہے یار، آئے 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 سبحان اللہ۔ مالک نے کڈا وڈا پیمانہ استعمال کیا تھا۔ کیا یہ تسی یہ آکھو گے کہ جی وہ جڑے دوجے سن وہ مارے، وہ مارے نہیں، گل ہے وڈے تو وڈے دی۔ کیا عدد خلق ہی تھے اللہ آندھا کہ بس اور نہیں منو چاہیے دا؟ نہیں یار، زینت عرش ہی تے جا کے تے مالک کی آکھے گا کہ میں پورا ہو گیا عرش، میرا کوٹا پورا ہو گیا؟ نہیں نہیں نہیں، وہ کوٹا ہے یہ نہیں، یہ دے کوٹے پورے ہوندے، کوٹا پورا کیویں ہوئے گا؟ یہ آکھاں گے کہ مالک جتھے پورا ہوندا ہی تو اوتھے کر لے، آنکھ میں چھڑیا تے لکھ تو چھڑ۔ اللہ اکبر۔ کچھ سمجھ آئی؟ حبیبت آنے الرحمن، یہ تناظر چی سمجھ رہو کہ جی اسی پڑھاں گے تے ساڑھے ناری بھی محبت، پھر تیو انہوں آخ لو نا مالک نار یار کوئی لک لک آئے ساڑھا کو دے تو کوئی بے جڑا نا کوئی شاید لکی انہوں آکھو کہ یا اللہ میں پڑھنا ہوں، روز پڑھنا تے پڑھنا میں اس نیت ہے کہ جنہ پیار محبت ہوئے نا کلمیاں نو لاتا ہے منو ایدوں میں ود پیار دینے ہی قیامت آلے دینا۔ ایا کہ گا مولی تو گالی بڑی کر چھڑی ہے یار، لے لیں ہو یار، میرا کیڑا مول لگ دے، مانگ تو چھڑیا دے میں تینو چھڑنا ہے، لیکن ساڑھے جو منگن دی عقل مت بھی تے کوئی نہیں نا، روڑا دے آئے بے سارا۔ اچھا ہون اگے چلو یہ گل میرا خیال کمپلیٹ کریے، اگے ہے کلمے کی نے سبحان اللہ و بے حمدہی، یہ کی ہے سبحان اللہ و بے حمدہی، یہ کی شاوے وہ یہ کی کوئی تربیتی کورس ہے، یہ دے اندر کی عقیدہ ہے، کی عقیدت ہے، جدو اسی سبحان اللہ آنے ہیں تو کی آنے ہیں اسی اپنے اللہ نو؟ لو میں تو انہوں کتاب تو پڑھ کے تے سنا دینا، جس لئے بندہ سبحان اللہ آندہ ہے نا، عام ترجمہ سبحان اللہ تو انہوں یاد ہی ہونا ہے کی والا؟ اے اللہ تو کہا دے تو اور بس وہ تھوڑا جے جا کے دو چار قدمہ تو بعد پھر اسی کھلو جانے ہیں۔ یار قرآن و حدیث سبحان اللہ دے لفظ جتھے جتھے استعمال ہوئے ہیں نا وہ دے سیاق و سباق نو جا کے تے ٹونڈو اور پتہ لگاؤ کہ ایتھے تسبیح جڑی ہے وہ سبحان اللہ دا معنی کی پاکی ہے جڑی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ میں نے جنہاں کو تھوڑا جا ٹائم لگا سی، میں اگر کتاب لکھی میں وہ دے تو انہوں سنا دینا تو انہوں میں کہنا کوئی ایڈا وڈا عالم ہے، میں اتو وے کہ سناواں گا تے میری بےزتی ہون لگی ہے کہ یار چنگا مولوی ہے جڑے زبانی کوئی شے نہیں، وہ منو نہیں آؤندی ہے زبانی کوئی شے، سیدھی جی گل ہے۔ میں تو رکنوں کو اپنے علم دے فتوے لینا سے نہیں میں آئے ہیں، وہ میں تے مالک دیاں گلاں تو سنانیاں نے یار، جڑیاں یاد نے وہ یاد نے، جڑیاں اتوں نے اتوں پڑھ کے سنا دینا۔ چلو سب تو پہلی پاکی میں اختصار نہ جس نے بندہ سبحان اللہ آندہ نا تو کی آندہ ہے؟ وہ یہ آندہ ہے اے میرے سنے تے پیارے رب العالمین۔ اللہ رب نو کدی سونا تے پیارا بھی آکھ لیا کرو یار، اللہ اللہ اللہ، نہ تعالی نہ سبحانہ ہوں، نہ کوئی تعظیم نہ کوئی جل عز و جل، ایمیں اللہ جیوں بالاں دے نام لئی دے اس طرح کر کے اسی اللہ دے نام لئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر
اللہ تبارک و تعالیٰ آکھیا کر، اللہ عز و جل آکھیا کر، مزید پیار نال انہوں آکھیا کرو اے میرے سونے رے، وہ دا پیار دل چ پاؤ گے تے روشنیاں ہون گیاں نہیں تے نیرے ہی نیرے جے تے پین گیاں تاں یہ تذکرہ کرو گے تے کتے کلے بہ کے نا یہ پریکٹس کریا کرو کہ یا اللہ تو میرا بڑا سونا رب ہے، بڑا پیارا رب ہے۔ وہ ضمیر تے شیطان نے جڑے نا مولوی کیڑے رپھڑے چ پہ گئے تو، لیکن نہیں جدے تے تھوڑی یہ ہمیشہ کی مداومت کرو گے نا یار دل چ پیار آ جائے گا۔ وہ پیار کی گئی یار وہ تے ہون ہمان والی شے وے ایویں بھی ہو جاندا ہے کیوں شے تے جے تکلف نہ کریے کسی نال پیار دے پھر نہیں ہوندا، پھر ہی ہو جاندا۔ کرو چلو جی بندہ جے سبحان اللہ آندا ہے تے پہلی پاکی یہ بیان کرتا ہے کہ اے میرے پیارے اور سونے اللہ تعالیٰ میرا اس بات پہ پختہ ایمان و یقین ہے کہ تیری ذات ہر عیب نقص اور کمزوری سے پاک ہے، پہلی پاکی، ٹھیک ہے؟ اچھا وہ کہ میں آیات نے جنہاں دا تذکرہ میں کی تھا کتاب میں دے دیں گا کوئی 35-40 نسخے میں دے دیں گا شیخ صاحب نو انہاں کو لے لے ہوئے ہوتے جی چھاپنی ہو کے چھاپ کے ونڈنی پڑھنی ہوئے تھے میری طرف کھلی اجازت ہے۔ چلو اچھا کہ اے اللہ تعالیٰ تیری ذات ہر عیب نقص اور کمزوری تو اینی کہ پاکی جدوں دل چ بہ جاندی ہے نا تے بڑا جہا کفر تے شرک جڑا نا وہ کی ہو جاندا ہے مر جاندا ہے یار۔ وہ جدن تھوڑا یہ عقیدہ بن گیا کہ میری اللہ دی ذات ہر عیب نقص کمزوری تو پاک ہے تے پھر انج دیاں گلاں کرو گے وہ جی ہے کہ دھوبی دا کی سی وہ دا بال مر گیا تو بندا تے وہ غوث پاک لنگے تے اور روندی سی پئی تے انہیں آکھیا کی ہویا مائی تینوں جی میرا تے جبرائیل پتر جڑا نا مار کے لے گیا انہیں آکھا کہ میں تینوں ہونے برتا کے دینا وہ گیا انہیں جا کے کھو آندا اے اللہ تعالیٰ میں دلوں بجانوں گواہی دینا کہ تو اس اتنی بڑی کائنات کا نظام بنانے میں بھی اور چلانے میں بھی ہر شریک کی شراکت سے یہ سبحان اللہ دا معنی ہے آ جائے تو پھر شرک کر کے دسو کہ کمیں کر دے ہو تجھے یہ معنی کتوں ہے؟ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا اگے کیا اگے فرمایا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ وہ اللہ اس خامی کمزوری تو پاک ہے کہ نظام کائنات بنان چلانے چو دے نال کسی اور دی کوئی شراکت ہوئے۔ اللہ اکبر یہ پوری یونیورسٹی ہے عقیدے اور عقیدت دی سبحان اللہ یہ 4-5 کلمے نے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوة الا باللہ اوہ احب الکلمات الاللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نزدیک احب الیہ مما طلعت علیہ الشمس ایمی نہیں یہ اینے ترجمے اینہ نو اسی سمجھ جائیے دے شرک دا کتے نوبت نہیں آ سکتا۔ مزید فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ اِذَا لَابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا پھر فرمایا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا یہ تسبیح سبحان اللہ دا دوجا معنی ہے کہ اللہ تو نظام کائنات بنانے چوی تے چلانے چوی ہر شریک دی شراکت تو پاک ہے۔ تیسرا معنی ہے کہ اے اللہ تیرے کم تو جو کچھ بھی کرے کوئی شے پیدا کرے یہ سب کچھ عیب اور نقص تو پاک ہے اور تو اس عیب سے بھی پاک ہے کہ تو کوئی چیز پیدا کرے اور وہ بے مقصد بے فائدہ اور فضول ہو۔ دیکھو نا فضول کم اسی کرنے ہیں مالک نے جو کچھ کر چھڑیا اسی انہوں فضول وہ پاک ہے اس فضول پنتوں۔ آیت کی ہے آیت ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض وہ میرے بندے نے جڑے
وہ میرا ذکر کرتے ہیں بیٹھے بھی کھلوتے بھی تے لمے پے بھی اور جو میں پیدا کیتا ہے وہ ویندے رہندے نے اسمان کیویں پیدا کیتا ہے فلانی شے کیویں میں وہ اپنی عقل تے سوچ دے دائرے چوں سب کچھ چنگا مندہ سارا انہاں دے فکر چوں گزر جاتا ہے کہ رب نے سپ بھی بنایا خنزیر بھی بنایا کتا بھی بنایا ہے مکھی بھی بنائی ہے تے مچھر بھی بنایا ہے اچھا اخیروں کی آندے نے آئے ہائے اخیر آندے نے ربنا ما خلقت هذا باطلا اللہ تو سب کیوں بنایا ہے تے مچھر ساری رات گرمیاں سون نہیں دیندہ تو کیوں بنایا ہے کوئی حکمت ہوئے گی بنایا تو ہے تے پھر دی کوئی حکمت ہے منوں کی پتہ ہے میں تیری غلطی نہیں کڈنی سبحانکا تو پاک ہے اس عیب تو کہ کوئی چیز پیدا کریں تے وہ نکمی اور کی ہوئے فضول ہوئے تو پاک ہے ایسی آئے ہائے چلو جی چوتھا معنی کیا اور تو اس عیب سے بھی پاک ہے کہ تو اپنی مخلوق کے حق میں کوئی بھی فیصلہ کرے اور وہ ظلم اور زیادتی پہ مشتمل ہو یا اللہ تو جو کچھ بھی کر سکیں وہ ظلم نہیں ہو سکتا وہ کیا ہے اسی انہوں ظلم نہیں آگ سکتے ساڑھے نال کچھ بھی ہو جائے ہاں جنہیں دیئے تعلیمہ سن نا حضرت یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹے چلے گئے یونس علیہ السلام ہی نے نا جی میں پولدہ نہیں پیا تھا اچھا جدوں اتھے وہ گئے تے انہوں نے کی آکھیا بھائی انہوں نے کہا لا الہ الا انتا اللہ پہلی گالتے ہیں کہ تو میرا ایہو جیا اللہ کے جدے تو علاوہ کوئی عبادت اور اطاعت اور حاجت روائی دے لائق ہے کوئی انہوں دسو تے صحیح نا کہ یا اللہ میں تینوں کنجدہ اللہ ماننا آئے آئے وہ یہ بھی ایک بڑے راز دی گل جی ہو یار جب تھی اجازت دیو تو میں تمہیں ایک حدیث سنا دیا ایک کرنا لے کم نے ہم معاہد ہوتے ہیں میں وہ مدار پہ نہیں جاتا ہوں ادھر نہیں جاتا ادھر نہیں جاتا میں ختم نہیں کھاتا درود نہیں کھاتا یہ وہ نہیں کھاتا انہیں نال گزارا وہ مالک نے پیار پوچھا پانا سے انہوں دسنا پہنے دسو گے دیتا کہ جی آپ پتہ ہوئے گا کہ وہ کی ہے جی آپ ہی نہیں پتہ بھی کی ہے تو پھر انہوں دسنا کی ہے اللہ اکبر مالک ابن انس رضی اللہ سبحانہ وتعالی عنہ بیان کر دن کہ ایسی ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن مجلس اچھ بیٹھے سا تے ایک صحابی آیا انہیں آکے نہ نماز شروع کر دی تھی جس نے تشہد اچھ گیا تھے انہیں دعا کی تھی تشہد اچھ گیا تھے انہیں دعا شروع کر دی تھی اللہم انی اسألک بِأَنَّكَ أَنْتَ اللَّهِ اللہ میں تیرے کو منگن لگا تے منگا گا بعد ہی تے تینوں دساں گا پہلا اے بے کی سمجھ کے منگن لگا آئے 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 وہ یار ہے کام نہیں ہو کرنا ہے صحابہ دا ایمان ہے ایسی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ایسی وہ تو منگو ہاں یار لیکن انہوں پہلا دسو کہ میں کی سمجھ کے تے جے نہیں سمجھ ہی نہیں تے پھر بھی وہ دیتی جاندہ ہے وہ دی مہربانی ہے نا پر اساں تے کوئی قدر نہ کی تھی انہوں نے کہا جی سب تو پہلا ہے کہ لا الہ الا انتا اللہ تو میرا ایہو جیا اللہ ہے کہ جدے تو علاوہ کوئی معبود حاجت روا مشکل کشا کوئی نہیں وحدک اکلیں اگے صفتیں بیان کی تھیاں الحنان المنان الحی القیام صفتیں بیان کی تھیاں یہ حنان منان حی قیام یہ کی تعریفہ ہے
بڑے تھے عبد المنان کنے کے بیٹھے نے بھائی کو 5-7 ہون گے ہی عبد الحنان بھی 2-4 ہون گے ہے نے حنان کنو آدھے نے آئے آئے حنان کنو آدھے نے سنو میں نے آکھا میں ویخ پہلا دساں گا تینوں کہ تو میرا کہو جے اللہ ہے اللہ تو میرا ایہو جے اللہ ہے کہ تو حنان ہے اور حنان دی تفسیر عربیہ نے ایک کی تھی ہے الذی یقبل علی من آرز عنہ کہ کوئی او دے تو جنہ منہ پھیری رکھے لیکن او منہ پھیر دا آیا کدھے پہنچے ہو کہ راچی حنان ہے صحیح ہے نا گا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا وہ جدی ڈاچی کو آج گئی سی آپ نے فرمایا کہ انہوں لب گئی تے بڑا خوش ہوا کنا خوش ہوندا بھئی جیڑا بندہ ساری زندگی اللہ تو منہ پھیر پھیر کے جدوں اللہ دے بوئے تے ہوندا ہے اللہ ایدے نالوں بھی ود خوش ہوندا ہے آیا انہوں آندے نے حنان جدو اے واسطہ انہوں دیو گے نا کہ یا اللہ میں تینوں انجدہ سمجھنا تو پھر کی خیال ہے وہ کی آکھے اچھا تو سمجھی رکھ چل پھر کیڑا کو میرے تے احسان کیتا ہی نہیں ہو پائی وہ مالک نہیں آئی اگے بھی صرف تھا چلو یہ ہے کہ یونس علیہ السلام نے کی فرمایا فرمایا لا الہ الا انت اللہ تو میرا اے ہو جی اللہ کہ جدے تو علاوہ کوئی حاجت روا مشکل کشا اور عبادت دلائے کوئی نہیں سبحانکا تے اگلی گل میں یہ کرن لگا کہ یا اللہ جیڑا اتھے میں پہنچ گیا نا مچھی دے پیٹ چھے میں اپنیاں غلطیاں تو پہنچیاں انی کنت من الظالمین میں ظالم سا میرے کونوں غلطی ہوئی ہے تو غلطی کوئی نہیں کی تھی سبحانک تو پاک ہے غلطی تو میں میری غلطی انی کنت من الظالمین اللہ تعالیٰ نے بڑے کلمے پھر اللہ تعالیٰ نے انہوں کڑیا کہ نہیں کڑیا تے منو باہر کر دے یا اللہ نے دسیا سنا کہ اللہ میں تینوں کی سمجھنا تیرا رشتہ ہے چلو یار اللہ پنجواں معنی ہے اور تو اس عیب سے پاک ہے کہ تو اپنی شریعت کے احکامات نازل فرمائے اور ان میں کسی طرح کی غلطی اور سہو کا احتمال موجود ہو ہے سمجھا ہماری گل کہ اللہ تو اس عیب تو بھی پاک ہیں کہ جیڑی شے نو تو شریعت بنا دیتا ہے اور غلط نہیں ہو سکتی اسی اے نہیں آکھ سکتے کہ تینوں غلطی لگ گئی ہے اپنی غلطیاں کڈ لیں گے لیکن تیریاں غلطیاں نہیں کڈ سبحان اللہ دے معنی دی اے شک یہ اہل حدیثوں کے فقہی منہج کی بنیاد ہے ساری دنیا اللہ دیاں غلطیاں کر دی ہے نہیں کر دیتے کون وہ جنہ آکھیا یا اللہ نہیں تو سمیع بصیر نہیں تو جاننا ہے اللہ جان غلطی کڈی سو اللہ دی اللہ سب اللہ دیاں غلطیاں عقیدے دے مسائل لیکن اللہ تعالیٰ دی احکامات دی کوئی نہیں غلطی کردا تے کون نہیں کردا اہل حدیث نہیں کردا ہے سبحان اللہ دے معنی دی بہت بڑی شک ہے فرمایا انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها ساڈے احکامات تے صحیح ایمان انہوں نے لے آندا ہے خروا سجدا سر جھکا دیتا ہے سر سٹ دیتا ہے سمعنا وَأَطَعْنَا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ نالو اے بھی آندنے کہ یا اللہ جڑے تیرے احکامات آئے نے نا انہوں میں اس عقیدے نال من رہا کہ یہ کوئی تینوں غلطی نہیں لگی تو سب ٹھیک فرماتا ہے تو
میری عقل چھوٹی ہے وہ کچھ آوے تے نہ آوے وہ وکھری گل ہے لیکن فرمان تیرا ہوئے لیکن وہ غلطی اور صاحب دا احتمال ہوئے اے نہیں ہو سکتا لمبی تفصیل ہے یار سبحان اللہ دا انہیں کہ مانے یاد کر لو گے یاد رکھو نہیں تو کتاب دے نسخے میں چھڑ جانا فوٹو کرا لیا جے پڑھ لیا جے ٹھیک ہے اگے آ گیا جی وَبِ حَمْدِهِ سبحان اللہ وَبِ حَمْدِهِ بس یہ آخری ایک چھوٹا جیا لفظ ہے ٹانکہ ہے ایک چھوٹا جیا لیکن یہ جیا ٹانکہ کہ جدے بغیر کوئی ایمان نہیں جے بندا تے کوئی اللہ تعالیٰ دے نال اطاعت اور تابعداری دے تقاضے پورے نہیں جے ہوندے کیا کہا جی سبحان اللہ جی ساریاں پاکیزگیاں وَبِحَمْدِهِ ادا معنی ہے کہ اے اللہ میں اے جنیاں بھی سبحان اللہ دی شک کے پاکیزگیاں تیریاں تے ایمان لے آندہ ہے یہ تو توفیق دیتی ہے تے میں ایمان لے آیا جے تیری توفیق نہ ہوندی تے میں ایمان بہت بڑا فلسفہ جو پائی اہل حدیثو موحدو کہ جتنی بھی اچھائیاں خیر برکات اس سب کچھ نو کدے کھاتے پانا اللہ دے کھاتے پانا شیطان ایتھے بھی کمیں گمراہ کر دے کسے کولوں کسے پیر دے کھاتے پواتا کسے کولوں کسے ہور دے کھاتے پواتا تے بڑیاں کولوں اپنے کھاتے پواتا قارون نو کی ہویا سی وہ قارون کتھوں ماریا گیا قارون فرعون کتھوں ماریا گیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ نے کہا ہاں موسیٰ وَمَا رَبُّكَ رب العالمین وہ رب العالمین کی ہوندہ ہے یار جڑا تو ساڑھے نال 24 گھنٹے تو تذکرہ کر قارون اینا مال اللہ تعالیٰ نے دیتا نیک لوگاں نے آکھا اے قارون احسن کما احسن اللہ الیک وہ اللہ نے دیتے انہیں تیرے دے احسان کیتا ہے انہوں آخرت بھی بنا دے لوگاں نے بھی دے دے ظلم زیادتی دے آت نہ چک انہیں کی آکھا ہے انہیں اینی گل منی ہے کہ اللہ نے دیتا ہے انہیں کہا نہیں کیڑے اللہ نے دیتا ہے انما اوتیتہو علی علم عندی ہے میرے علم اور میری فراست میری دنائی میری عقل دی کمائی ہے کیڑا اللہ بھائی کوئی خیر اور نیکی دی گل ہوئے انہوں اللہ دکھا دے کوئی نعمت لبنا کہ یا اللہ یا ربی لک الحمد الحمدللہ دا سب تو وڈا معنی اعتراف نعمت ہے کہ اللہ میں اعتراف کرنا کہ جڑی میں نعمت منو تین دیتی ہے جڑی نعمت میرے کو آئی ہے تو دیتی ہے کسی ہور نے نہیں دیتی تے میں تیری یہ دیتی تعریف بھی کرنا تے اعتراف بھی کرنا یہ ہے وَبِحَمْدِهِ یہ پھر سمجھنا آوے سورہ کہف شو ماشاءاللہ تے انشاءاللہ دا ترجمہ جڑا نا وہ پڑھ لو جا کے جتنے بھی ساری ضروریات اور کم سب تو پیسہ اللہ نو آکھنا ہے کہ اللہ تو چاہیں گا تے ہوئے گا تو چاہیں گا تے تو نہ چاہیں گا تے نہیں ہون لگا پاویں اسباب سارے سی ٹیر لا کے بیٹھے ہوئیے تے جدوں ہو جائے تے پھر کی آکھنا ہے یا اللہ یہ تو چاہیا تے ہویا جے تو نہ چاندوں تے ماشاءاللہ تے انشاءاللہ لفظ ایمی ساری زبان تے چل دے رہندے ہیں لیکن دے اندر عقیدہ تربیت کی ہے سانو کوئی پتہ نہیں اور سوچو کہ اگر جیڑا بندہ جتھے انشاءاللہ آکھنا ہے اتھے اللہ نال انہیں رابطہ نہیں گیا وہ اپنی عقل دی پجا پھردا ہے سارے جنہیں دنیا دور لوگ نے سارے اپنی عقل بہ کے سوچتے رہندے نے ٹوٹ کے بناندے رہندے نے یہ تے وہ تے بس انج کر دیں گے وہ کر دیں گے اللہ نال کوئی تعلق لیکن جیڑا بندے دا اللہ نال تعلق ہے سب تو پہلے ہے کہ وہ کسی غلط شاید نو بنیاد نہیں بنا دا یہ دا بندے مومن دی نفسی تے ایک تربیت ہی اثر ہے کہ ایک وقت ہوندہ ہے کہ وہ آدمی
جو کچھ بھی کبھی بھی وہ آکھن لگے سوچ دے کہ کیا میں یہ جو آکھن لگا یہ آکھن تو بعد میں اے اللہ نو آکھ سکنا کہ اللہ اے تیری توفیق نال میں آکھیا وہ گال کٹ کے آکھو ہاں کسی نو سوچو دل کو پوچھو اللہ نو آکھو گے بندے دی بڑی تربیت ہے وہ دی زبان نو لگاماں لگ جاندیاں نے انہاں نال وہ دے کردار نو لگام جو ہے وہ مل جاتی ہے اس کو اے میں کرن لگا کیوں وَبِ حمدِ ہی تے آکھنا ہے نا یہ بھی تے آکھنا ہے کہ یا اللہ تو دیتا ہے تو کروایا ہے تیرے کھاتے میں ہر عمل جڑا تسی اللہ دے کھاتے جو نہیں پا سکتے وہ دیتے اے الحمد آکھو گے تسی یہ تربیتہ نے اے دے اس وقت اے جی وَبِ حمدِ ہی مانا ہے کہ سبحان اللہ اے اللہ سبحان اللہ دا عقیدہ جڑا میں اپنایا ہے یہ تو توفیق دیتی ہے تے میں یہ عقیدہ رکھیا ہے جی تو توفیق نہ دیں دو تے میں یہ عقیدہ نہیں سا اپنا سکتا دوسری اذکار نے اسبحنا و اسبح الملک للہ سویرے اٹھو تے اس مالک نو آکھو یا اللہ آج دا دن بھی چڑھیا تے تیری بادشاہی چ چڑھیا اور جیڑا دن بھی اس کائنات تے چڑھ دے وہ تیری بادشاہی چ کدی اس طرح نہیں ہویا دن چڑھے تے تیری بادشاہی والحمدللہ اگے کی والحمدللہ تے اللہ میں تیرا شکر گزاراں اے عقیدہ تو میں نو عطا فرمایا تے میں اس عقیدے تے ہاں نہیں تے بڑی دنیا مر گئی اس دنیا تو ٹر گئی دن چڑھ دا سی تے انہاں دا رب سورج ہوندا سی شاماں پیندیاں سن تے انہاں دا رب کون ہوندا سی چاند تے ستارے ہوندے سی یہ والحمدللہ وبحمدہ بھائی یہ دی تربیت ہے اپنے آپ نو جرا بنو تھوڑا جا پھر دیکھو ہاں تسی پیڑا بولو گے کیویں تے پیڑا کرو گے کیویں اللہ اکبر چلو جی کل بات کافی لمبی ہو گئی میرا خیال ہے کوئی نہ کوئی فائدہ بھی تو ہو ہی گیا ہوئے گا انشاءاللہ تعالی میں تھی جڑے نہ اکتفا کرنا ہاں اس دعا نال کہ یا اللہ رب العالمین اسی تیرے کو اس مجلس دے اختتام دے دعا کرنے ہاں سانو او ایمان عطا فرما جڑا تینوں سونا لگتا ہے اللہ سانو او ایمان دے او سارے تقاضے پورے کرن دی توفیق عطا فرما جڑے تقاضے پورے کر کے جنت چسی جانا اللہ اے صحیح بخاری ہے جس بندے نے لکھی تے انہوں تو جڑے اعزاز دیتے اللہ اسی اس درجے دیتے نہیں پر چلو سانو بھی کسی نہ کسی مرتبے تے اللہ مرتبے تے پہنچا دے سانو اور یا اللہ جتنے بھی ادارے نے انہوں نے قائم رکھ دائم رکھ انہوں دا نظام او دے بہتری پیدا فرما اور وسائل جڑے نے انہوں نے مضبوط فرما اور جڑے لوگ ادارے نال تعاون کردے نے یا اللہ انہوں دا قبول کر کے طالب علماں دا پڑھیا لکھیا سارا قرآن پڑھیا حدیث پڑھی وہ سارے ثواب ہے جو انہوں سب نو جڑے نا وہ شریک فرما وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین